اللہ 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 الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد. قابل احترام علماء کرام، دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ائمہ، دین کے خدام، جتنے بھی حضرات اس وقت موجود ہیں، جب خواص امت ہیں، سب دین کی محنتوں سے اور اس کے کام سے اور اس کی فکروں سے جڑے ہوئے حضرات ہیں، اور یہ بہت بڑا مجمع ہے. اللہ پاک نے کچھ ضعیف اور کمزور بندوں کی آواز پر آپ سب کو یہاں پر جمع کیا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ اتحاد، جڑ جانا بھی ہماری بہت بڑی قوت اور بہت بڑی طاقت ہے. اللہ کرے کہ جسموں کے اس جوڑ کے ساتھ قلوب کا بھی اتحاد و اتصال مضبوط سے مضبوط تر ہو، تاکہ ہم لوگ اس کام کو، اللہ کے نبی کے دین کی امانت کو بہت ہی دیانتداری کے ساتھ اور محفوظ طریقے پر اگلی نسلوں کو منتقل کرنے کا فریضہ انجام دے سکیں. یہ موضوع کوئی تقریر کا نہیں ہے، اور سب دروس ہیں جو موضوعاتی ہیں، اور ہر موضوع پر ضروری باتیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں. اس وقت یہ ایک موضوع بھی نہیں ہے، تقریباً 15 فتنوں کا مسئلہ ہے، اور اس لیے اس کو بہت اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس وقت آپ کے ہر علاقے والوں کو اس کی اور یا ہر فتنے کی مقابلے کی ضرورت نہ ہو، ہر ایک کو اس کا سامنا چاہے نہ ہو، لیکن کہتے ہیں کہ داشتہ آیت بکار، جو چیز آدمی اٹھا کے رکھتا ہے کسی موقع پر ضرور کام آتی ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جن علماء کو ان فتنوں کے بارے میں طالب علمی کے زمانے سے کچھ معلومات تھیں، ان کو اچانک سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ اس کا سامنا کیا، اور ان کے غلط ہونے کا فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں ہوئی، تحقیق کرنے میں وقت نہیں لگا، مضبوطی کے ساتھ اس کا سامنا کیا، اور ان کے غلط ہونے کا فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں ہوئی، تحقیق کرنے میں وقت نہیں لگا کہ ایک استفتاء لکھ کے بھیجا جائے اور پھر اس کا جواب آئے اور اس وقت تک فتنہ سر چڑھ جائے. یہ سب کرنا نہیں پڑا، چونکہ علم تھا تو انہوں نے فوری طور پر ان کی تضلیل اور تفسیق کی، اور جس حد تک ان کی مخالفت کرنی چاہیے، یعنی اگر تکفیر کی ضرورت ہو تو تکفیر بلا جھجک، اور اگر تکفیر کی ضرورت نہیں ہے، تضلیل کی اور تفسیق کی ہے، تو اس حد تک، جس حد تک اختلاف ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر فرقے سے ہمارا اختلاف، ہر فرقے کا نظریہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو کفر تک پہنچا دے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کفر نہیں ہے تو نقصان دہ نہیں ہے. بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، وسیلہ کفر بن سکتا ہے، ذریعہ گمراہی بن سکتا ہے. اس لیے کافر نہ ہونے کی وجہ سے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی کفر تک پہنچ گیا ہے تو اس کا تعاقب کرنا، اس سے امت کو بچانا بھی امت کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر ہم قدم بقدم آگے بڑھیں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی طرف مکہ والوں کو بلایا اور دعوت دی، تو ان میں سے جو سعادت مند تھے انہوں نے شرف قبول حاصل کیا، اور جن کی قسمت میں شقاوت و بد نصیبی تھی انہوں نے تکذیب کی، انکار کیا. انکار کرنے والوں میں سے بھی اگلے مرحلوں میں جا کر بعض لوگ سعادت مند بن گئے، اور انہوں نے اقرار کر لیا اور تسلیم کر لیا، اور جن کے قلوب پر ختم اور مہر لگی ہوئی تھی وہ بالآخر کفر، ضلالت اور عداوت نبوت ہی کے اندر مر گئے اور جہنم رسید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اسلام کی دعوت دی، یہ سب ہم کو معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی. ان کا دور تتمہ دور نبوت تھا، اور
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لمبی خلافت کی۔ اس 10 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے اسلام کو ایک مملکت کی شکل عطا کی اور ایک مضبوط ترین حکومت اسلام کی دنیا کے سامنے پیش کی، اور جو اسلام کا سیاسی حصہ تھا اور جو اسلام کا امارت کا حصہ تھا اس کو انہوں نے بالکل دو ٹوک عملی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی لمبا ہے۔ 12 سالہ اقتدار میں سے شروع کے 6 سال میں وہی سلسلہ تھا جو سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا، وہی امن تھا، وہی سکون تھا، وہی اعتماد و اتحاد قائم تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری 6 سال کے اندر طرح طرح کے مسائل پیدا ہوئے، لیکن وہ مسائل بہرحال مختلف وجوہات کی وجہ سے دبے ہوئے رہے، مغلوب رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ اس شہادت کے بعد سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بجا طور پر مسلمانوں کے امیر، ان کے امام اور خلیفہ رابع و راشد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے ہم خیال صحابہ اور تابعین کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں قاتلین سے قصاص لینے کے مسئلے کو لے کر کے ایک بہت زبردست اختلاف وجود میں آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے اختلاف کو مشاجرات کہا گیا ہے، ادب کی وجہ سے ہے تو اختلاف ہی، ان کی فکر کا، ان کے اجتہاد کا اختلاف تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کم درجے کے صحابی نہیں ہیں، اولو العزم صحابہ میں سے ہیں، قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں، نبی کے، حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے معتمد علیہ لوگوں میں سے۔ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ قصاص ہونا چاہیے، بدلہ لیا جانا چاہیے قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدنا حضرت علی کا اس سلسلے میں ایک موقف تھا، دونوں اجتہاد کر رہے تھے اور دونوں کے اجتہاد کے پیچھے شریعت ہی تھی، کتاب و سنت ہی سے استدلال تھا۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے اکابر کا یہ تحقیق ہے اور فیصلہ ہے کہ اس مسئلے میں اجتہادی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے، اور سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ حضرت علی کے مقابلے میں اتنا مضبوط نہیں تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اجتہادی صواب تھا اور یہ اجتہادی خطا تھا۔ اس لیے دونوں اللہ کے ہاں معجور معصوب ہیں، لیکن صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھی۔ اس مسئلے میں جانا نہیں، وہ تاریخی مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں یا آپ جان لیں، اس میں بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سے اسباق ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ یہ سن 37 ہجری میں ہوا جب صفین کی جنگ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج شکست پر شکست کھاتی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے، تو حکمت عملی کے طور پر ان لوگوں نے نیزوں پر قرآن مجید اٹھا لیا اور اعلان کیا کہ ان الحکم الا للہ، قرآن کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کر دیا جائے، یہ خون خرابہ مناسب نہیں ہے، بہت زیادہ خون خرابہ ہو رہا تھا۔ حضرت علی کے کیمپ میں 2 لوگ ہوئے، بعضوں نے کہا کہ امیر المومنین وہ صرف اپنے کو بچانے کے لیے یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں، قرآن کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ امیر المومنین جب انہوں نے قرآن کو بیچ میں لایا ہے تو حکم اور ثالث کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہی اولا ہے، اس لیے کہ نقصان مال کا بھی نہ ہو، جان کا بھی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے کو قبول کیا اور مان لیا کہ ٹھیک ہے بھائی، حکم پیش کر دو۔ امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا،
کہ یہ دونوں حکم ہیں، وہ تمہاری طرف سے ہماری طرف سے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ یہ اگرچہ زوجین کے بارے میں ہے لیکن یہ سب چیزوں کے بارے میں اصول ہے۔ ہر جگہ دو فریق ہو جائے تو ادھر سے ایک حکم ادھر سے ایک حکم، دونوں کی بات سنیں، دونوں مل کر اتحاد کے لیے کوشش کریں تو اللہ بھی توفیق فرما دے گا کہ دونوں متحد ہو جائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو دونوں فوجیں اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں اور یہ جنگ بند ہو جائے۔ ہم اتنے عرصے کے بعد فلاں جگہ پر 400 اپنے اپنے سمجھدار لوگوں کے ساتھ جمع ہوں گے جو صاحب حل و عقد ہوں، اور یہ دونوں حکم ان تمام لوگوں سے باتیں سنیں گے، دلائل سنیں گے، مطالبات کو سنیں گے، غور کریں گے، دونوں مل کر ایک فیصلہ کریں گے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبول فرمائیں گے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبول فرمائیں گے۔ یہ تحکیم کا واقعہ ہے صفین کے بعد جو پیش آیا۔ اس تحکیم کے واقعے میں حضرت معاویہ شام چلے گئے، حضرت علی عراق واپس آ گئے۔ راستے ہی میں سے 12,000 افراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کے وہ الگ الگ ہونے لگے اور انہوں نے اپنے لیے بالکل الگ گروپ بنا لیا۔ یہ حضرات جب حضرت علی کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہمارے گروپ کے الگ ہو گئے ہیں اور کچھ چیمیں گوئیاں چل رہی ہیں تو معلوم کروایا، تو ان کے لیڈر نے کہا کہ حضرت علی نے تحکیم کے فیصلے کو قبول کر کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب سے کفر ہو جاتا ہے، لہذا ہمارا جو امیر المومنین ہے وہ کافر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تحقیق کرائی کہ بھائی تفصیل کیا ہے اس بات کی، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کچھ بھی۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ حکم تو قرآن کو بنائیں گے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، لہذا حکم تو کلام اللہ ہونا چاہیے تھا۔ حکم کو رجال کیوں بنائے گئے، 2 آدمیوں کو 2 انسانوں کو حکم کیوں بنایا گیا؟ تو یہ قرآن کی مخالفت ہوئی، اور جب قرآن کی مخالفت کی تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ صرف گناہ نہیں ہوتا بلکہ سبب کفر ہوتا ہے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ صاحب یہ تو مشورہ آپ ہی لوگوں نے دیا تھا، یہ مشورہ آپ ہی لوگوں نے دیا تھا حضرت علی کو، حضرت علی تو پہلے راضی نہیں تھے اس کے لیے کہ ہو جائے بھائی 2 ٹوک کوئی فیصلہ ہی ہو جائے آج، لیکن آپ کے مشورے سے ہوا۔ تو کہنے لگے ہاں ہم نے مشورہ تو دیا تھا، تو ہم سے بھی غلطی ہوئی تھی، تو ہم بھی کافر ہو گئے تھے، تو ہم لوگوں نے توبہ کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، ہم مومن ہو گئے۔ اب علی بھی توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مومن ہوتے ہیں تو ہم ساتھ ہیں، نہیں تو ہم ان سے علیحدہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت علی کو اس حماقت پر کفر قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، توبہ کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایمان کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور حضرت علی کے مقابلے میں ان کا ایمان کیا تھا، ان کا علم کیا تھا، ان کی تحقیق کیا تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ خیر حضرت علی نے مناسب سمجھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے پاس بھیجا جائے، یہ جا کے ایک الگ جگہ پر کیمپ کر لیے تھے، اور ان سے گفتگو کی جائے، ان کے جو اشکالات ہیں ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کر کے ان کی غلط فہمیاں دور کر دی جائیں، ان کی باتیں صحیح نہیں ہیں، ان کی غلط فہمیاں دور کر دی جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما گئے۔ آپ نے کل مختلف پروگراموں میں اس گفتگو کی کچھ حصے کو سنا بھی، خاص طور سے حضرت مفتی جمال الدین صاحب کا جو صبح کا خطاب تھا، اس کے اندر اس کے کچھ حوالے بھی آئے۔ بہت طریقوں سے سمجھایا انہوں نے، جتنی باتیں وہ لوگ پیش کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کی دعا سے علم کتاب حاصل ہوا تھا، قرآن ہی سے رد فرماتے تھے، قرآن ہی سے رد فرماتے تھے، اور جو جواب حضرت عبداللہ ابن عباس دیتے تھے بلکہ اس سے سوال کرتے تھے، وہ جب کوئی اپنا اشکال پیش کرتا تو اسی سے سوال کرتے تھے۔ تو
جتنے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کے جوابات دیے، اس کے سامنے مسئلے کو حل کیا، ہر ایک کا اس نے کیا جواب دیا؟ اللہم نعم، اللہم نعم، بخدا بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، بخدا بالکل صحیح کہتے ہیں آپ۔ لیکن اس سب کے باوجود مجلس کے اختتام پر اس نے کہا کہ حق پر ہم ہی ہیں اور علی جو ہے وہ غلطی پر ہے۔ اب یہ ضد کی بات تھی، ہٹ دروی کی بات تھی، سب چیزوں کا جواب، کسی سوال کا جواب بن نہیں پڑا تھا۔ پھر وہ آگے انہوں نے صورتحال بتا دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کا حکم دیا، چنانچہ ان سے قتال کیا گیا، کئی مقتول ہوئے، کچھ واپس اسلام میں آ گئے، کچھ وہاں سے بھاگ گئے، بھاگ کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ جو مقتول ہو گئے وہ تو اللہ کے حوالے ہو گئے، جو واپس اسلام میں آ گئے وہ سعادت مند کامیاب ہو گئے، اور جو بھاگ گئے تھے نا، تو یہ جو بھاگ گئے تھے یہ جس بستی میں، جس علاقے میں گئے، اس علاقے والوں کو اپنے ان باطل نظریات سے متاثر کر دیا۔ وہاں سے ان کو ٹیمیں مل گئی، وہاں ایک گروپ مل گیا، وہاں ایک گروپ مل گیا۔ جیسا شکیل بن حنیف وہ دلی سے بھگا تو دلی میں اتنا غلاظت چھوڑ کے آیا، پھر اورنگ آباد میں چھوڑا، وہاں سے بھگائے تو ظہیر آباد میں چھوڑا، وہاں سے بھگائے تو گنٹور میں، کاماریڈی میں، بودھن میں، نظام آباد میں، ہر جگہ اپنی گندگی ڈالتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے آگے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جہاں گئے وہاں ایک گروپ بن گیا، جہاں گئے وہاں ایک گروپ بن گیا، ان کا جہاں گئے وہاں ایک گروپ بن گیا۔ تو اس طرح پھر ان کی کچھ تعداد ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو قتال کیا تھا، بعد میں یہ فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ تعویل کر رہے ہیں تو مجھے ان کی تکفیر کرنے اور ان سے قتال کرنے میں تأمل ہے، تو حضرت علی نے منع فرما دیا کہ خوارج سے تم قتال مت کرو۔ حضرت علی نے منع فرما دیا اور خود بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو فرمایا اخواننا فی الاسلام۔ تو کہا کہ پھر وہ تو آپ کو کافر کہتے ہیں، تو فرمایا میں ان کو کافر نہیں کہتا۔ تو کہا کہ پھر ان کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے، تو فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ہیں تو مسلمان لیکن غلط نتیجے پر پہنچے ہیں، غلط فیصلے کیے ہیں، غلط راستے کو اختیار کیا ہے، اس لیے میں ان سے قتال کا امر اب نہیں دیتا۔ حضرت علی نے منع فرما دیا، لیکن یہ گروہ حضرت علی کی مخالفت پر اسی طرح آمادہ رہا، تکفیر ہی کرتا رہا حضرت علی کی، اور جو لوگ حضرت علی کو مومن سمجھتے ظاہر ہے ان کی بھی تکفیر کرتا رہا۔ ان کا فتنہ عجیب تھا، جب آپ کوفہ میں خطبہ دیتے جمعے کا تو یہ لوگ آتے تھے خوارج، کچھ ادھر کھڑے تھے، کچھ ادھر کھڑے تھے، کچھ ادھر کھڑے تھے۔ آج کل بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں مسجد میں آ کر، لیکن وہ زمانے میں یہ پہلا گروہ تھا جو مسجد میں آ کر حضرت علی کی خطبے کے دوران چاروں کونوں میں تھوڑے تھوڑے کھڑے تھے، اور جیسے وہ خطبہ شروع کرتے تو زور زور سے نعرے لگاتے تھے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، لا حاکم الا اللہ، ایسے نعرے لگاتے تھے۔ حضرت علی کو بہت اس سے ذہنی الجھن بھی ہوتی تھی، تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن حضرت علی نے یہ طے کیا تھا کہ میں ان کی تکفیر نہیں کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ایک جواب دے دیتے تھے ان لوگوں کو، تاکہ بیٹھے ہوئے مسلمان کنفیوز نہ ہوں۔ ایک جواب دے دیتے تھے، وہ یہ کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بس یہ ایک جواب دے دیتے تھے کہ یہ جو قرآن کا ٹکڑا پیش کر رہے ہیں نا آیت کا، میں اس کا انکار تو نہیں کر سکتا، یہ کلمۃ حق ہے، لیکن اس سے جو مفہوم نکالا جا رہا ہے یہ بالکل باطل ہے، یہ نہ نبی نے سمجھا تھا، نہ نازل کرنے والے کا مقصد ہے، نہ صحابہ نے سمجھا، نہ ہم لوگ سمجھتے ہیں خلفائے راشدین۔ ان کو کہاں سے سمجھ میں آیا؟ جو سب مسلمانوں کے خلاف سمجھا وہ باطل ہے۔ تو کلمہ تو حق ہے لیکن بات باطل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اس دور میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں غیر مقلدین کے مقابلے میں کہ آپ کی لائی ہوئی حدیثوں سے ہم کو اختلاف نہیں، لیکن اس حدیثوں سے جو نتیجہ آپ نکالتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اور ہم پر لازم بھی نہیں کہ آپ کے نتیجے کو قبول کریں، نتیجہ ہم کو بھی نکالنا آتا ہے۔
اس لیے ہم پہ نہیں لازم ہے کہ ہم آپ ہی کی فہم پر اعتماد کریں. کیا ضرورت ہے؟ ہم بجائے آپ کی فہم پر اعتماد کرنے کے ائمہ متبوعین مجتہدین کی فہم پر اعتماد کرتے ہیں. اتنا ہی مسئلہ آپ بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کہ بھائی عام آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے حدیث کا تو میں انکار نہیں کرتا, آیت کا تو نعوذ باللہ میں انکار نہیں کرتا, لیکن اس قسم کے اختلافی مواقع پر مفاہیم دوسرے بھی ہو سکتے ہیں, تو اس میں ہم آپ جیسے نادان پر بھروسہ کرنے کے بجائے معتبر علماء پر, جن کو لاکھوں مسلمانوں نے نہیں لاکھوں علماء نے امام مجتہد قرار دیا ہے, اعتماد کرتے. آپ پر کرنے کی ضرورت نہیں. پھر بھی اگر آپ ہم کو سمجھا رہے ہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ہمارے مولانا صاحب موجود ہیں, ہم ان سے رجوع کر لیں گے. اگر وہ آپ کی اسی بات کی تائید کرتے ہیں تو ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں گے, اور اگر نہیں تو آپ پر ہم اعتماد نہیں کریں گے, ہمارے عالم پر کریں گے. بس اللہ کا حکم بھی یہی ہے, نبی کا حکم بھی یہی. بہرحال یہاں یہ نقطے کی بات سمجھ لینا چاہیے. پہلا فتنہ ہے اسلام کا. جیسے مولانا نے فرمایا کہ اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے, تو اپوزیشن ہمارے نبی سے لے کر سن 37 ہجری تک کفار و مشرکین یہود و نصارہ اپوزیشن تھے. اندر کوئی نہیں تھا مسلمانوں میں, اندر جتنے تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے, سب کے سب کامل الایمان تھے, سب کے عقیدے درست تھے, سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر قائم تھے, اور خلفائے راشدین اور صحابہ کو اسوہ بنائے ہوئے تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. تو 23 سال وہ اور یہ ملانے ہم 37 سال تو 50 برس, نصف صدی اسلام میں کوئی انتشار نہیں, نصف صدی تک کوئی انتشار نہیں. ہم کو 2 واقعات ملے, وہ بھی میں چونکہ بہت سے جونیئر علماء ہیں ہمارے اور مختلف علاقوں میں کام کرنے والے ہیں, تو بتا دیتا ہوں کہ یہ 50 سال تک عقیدہ اور دین کے معاملے میں امن کیسے رہا. اس امن کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے اور خلفائے راشدین نے عقیدے کے مسئلے میں زبان ہی کھولنے نہیں دیا, کسی کو زبان کھولنے نہیں دیا. 2 واقعے تاریخ کے بہت دلچسپ بھی ہیں اور ہمارے لیے مؤثر بھی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو وہ ہے, آپ جانتے بھی ہوں گے, مذاکرہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو ایک جگہ صحابہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. آپ کا دور تھا, دور نبوت, آپس میں باتیں کر رہے تھے. پوچھ لیا آپ نے کہ بھئی کیا گفتگو ہو رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان میں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تقدیر کی بات نکل گئی تھی, تو ایک صحابی کہہ رہے ہیں, ایک صحابی کہہ رہے ہیں, ایک صحابی کہہ رہے ہیں, ہمارے درمیان ایسے تاثرات, تقدیر پر تبصرات. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگواری, سخت ناراضگی, اتنی سخت ناراضگی کہ کأنہ وقع علی وجہہ الرمان. راوی کہتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا ہے, اتنے سرخ ہو گئے تھے غصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد فرمایا ابہذا امرتم, کیا آپ لوگوں کو اسی کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہی دین سکھایا گیا ہے؟ اللہ کی تقدیر کے معاملے میں بولو, گفتگو کرو, زبان کھولو, آپس میں تبصرے کرو, خیالات کا اظہار کرو. اللہ اکبر. تقدیر کے معاملے میں تو میں نے تم لوگوں کو اتنا کہا تھا کہ بس اس پر ایمان لاؤ, تو پھر تم اس پہ بولے کیسے؟ تم لوگوں کو ہمت کیسی ہوئی کہ اس پر گفتگو کیا؟ اور بہت ناراض ہو کر آپ نے فرمایا دیکھو تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ میری طرف متوجہ رہو, اور جو میں حکم دے دوں تو قبول کر لو, اور جس سے میں منع کر دوں تو باز آ جاؤ. تیسرا کوئی کام تمہارا نہیں ہے, تمہارا کام صرف میری طرف متوجہ رہنا اور میرے امر و نہی پر نظر رکھنا اور اس کی تعمیل کرنا ہے. بس یہ ایسا سبق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. صحابہ کہتے ہیں ہم سہم گئے, ہم ڈر گئے, ہم اپنی غلطی پر اتنا خوف ہوا اور اتنا خطرہ محسوس ہوا کہ پھر کبھی صحابہ نے مسائل اعتقادیہ پر, ذات و صفات میں, تقدیر میں گفتگو کی ہی نہیں. صحابہ کبھی صحابہ نے زبان نہیں کھولی ان موضوعات کے اوپر.
تو دیکھو ایک ڈوز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو جو ان کی تربیت میں تیار ہو رہے تھے اور پوری امت کے لیے اسوہ بنائے جا رہے تھے، ان لوگوں کا یہ علاج کر دیا۔ اب صحابہ کا دور تو اس غلطی سے پاک ہی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام بہت پھیلا تو یہود و نصارہ بہت سے اسلام میں آئے، اور بہت سے مجوس بھی آئے، ایرانی بھی آئے، تورانی بھی آئے، بہت لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو کل مفتی صاحب نے جیسے بتایا کہ خارج سے اسلام میں داخل ہونے والے تازہ مسلمان اپنے بہت سے پرانے اعتقادات بھی لے کر آتے تھے اور اس کا غلط مبحث کر دیتے تھے۔ جیسے ہندوستان کے مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اعتقادی اور تہذیبی خرابیاں صرف سابق میں ہندو رہنے کی وجہ سے ہیں، تو وہ ہندوؤں سے چلی آئی ہیں مسلمانوں کے اندر، اسی طریقے سے آتے آتے اب تک بھی باقی ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو ان لوگوں میں بھی تھی، ایسے کچھ لوگ مسلمانوں کو خراب کر رہے تھے، کچھ لوگ بالقصد مسلمانوں میں منافقت کے ساتھ آئے تھے۔ اسی میں ایک طبقہ ایسا بھی آ گیا تھا جو مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں ان کے مضبوط عقیدے کو متزلزل کر دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک شخص عبداللہ ابن سبیغ نامی، تو وہ عیسائیوں میں سے آ کر مسلمان ہوا، اور ہوا بھی ہوگا مسلمان، لیکن اس کی طرف سے ایک فتنہ اٹھا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام سے، عام مسلمانوں سے، صحابہ سے تو کیا بات کرتا ہوگا، وہ تابعین سے جو دوسرے بعد کے مسلمان تھے، ان سے کہتا تھا کہ دیکھو قرآن میں ایک جگہ ایسا ہے، ایک جگہ ایسا ہے، تو یہ صحیح ہوگا کہ یہ صحیح ہوگا، یہ پوچھتا تھا۔ اور کسی کو بلا کے کہتا تھا کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے اور حدیث میں ایسا ہے، تو کیا نبی قرآن کے خلاف بول سکتے ہیں؟ یا قرآن میں یہ نہیں ہوگا، کیا حدیث میں نہیں ہوگا؟ یعنی شبہات، شکوک، اس کا کام یہی تھا، بس قرآن کی آیتوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں لوگوں سے سوالات کرتا رہتا تھا۔ آج کل بھی اسی مرض نے ہم لوگوں کو منتشر کیا ہے، اسی مرض نے ہدایت کی ڈگر سے مسلمانوں کو ہٹایا ہے، سوالات کرتے تھے۔ نبی کے دور میں یہ سوالات یہودی کرتے تھے، تو قرآن نے صاف طور پر صحابہ کو کہہ دیا تھا، لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، اگر تم ان ٹاپکس میں حصہ لوگے تو ہم تمہارے کو بھی ان میں شمار کر دیں گے۔ اب ایسی بڑی وعید تھی کہ صحابہ کسی یہودی سے، عیسائی سے، کسی سے مذہبی گفتگو ہی نہیں کرتے، مذہب میں بات ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ شخص نے جب یہ شروع کیا تو یہ تابعین میں بعد کے مسلمانوں میں، ارے ہاں بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، اس لیے کہ جب کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے تو یہ فطرت ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حنظلہ نے کہا نافقہ حنظلہ، کہا وہ کیسے؟ تو بولے وہاں ایسا رہتا ہے حال، یہاں ایسا رہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر جیسے ایمان والے نے کہا میرا بھی یہی حال ہے، چلو حضور سے پوچھیں گے۔ تو کنفیوژن تو ایسے ہی پیدا ہوتا ہے نا، جب ایک آدمی کوئی نئی بات کہہ دیتا ہے جو پہلے سے ذہن میں نہیں ہے تو کچھ تو جگہ بنا لیتی ہے دل کے اندر وہ بات۔ تو اس وجہ سے صحابہ پریشان تھے۔ شدہ وہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، وہ امیر المومنین تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا کون صاحب ہے، بلا کے لاؤ، میں بھی کچھ پوچھتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ تو ایک آدمی کو اس کو بلانے بھیجا۔ جب وہ چلے گئے تو ایک اور آدمی سے فرمایا کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے لاؤ۔ تو اس نے کھجور کی 2-4-5 ٹہنیاں توڑ کے لا کے رکھ دی حضرت کے پاس۔ جب وہ آ کے سامنے بیٹھا، سلام کیا تو حضرت عمر نے کہا وعلیکم السلام، کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا انا عبداللہ الصبیغ۔ حضرت عمر نے بائیں ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا اور فرمایا انا عبداللہ عمر، اور اس کے بعد یہ ٹہنیاں لے کر اس کی پٹائی شروع کی۔ آگے پیچھے کچھ نہیں پوچھا حضرت عمر نے، اس کی پٹائی شروع کی۔ ایسی پٹائی کی کہ روایت میں آتا، راوی کہتے ہیں خون نکلنے لگا جسم سے اس کے، جدھر چاہا ادھر اس کو بجایا اس ٹہنیوں سے، اور کئی ٹہنیاں اس پر توڑ دی۔ اب وہ کہہ رہا تھا امیر المومنین میری عقل ٹھکانے لگ گئی ہے، مجھے کوئی شبہ نہیں ہے قرآن میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے قرآن میں۔ تو خوب پٹائی ہوئی، اور جب دیکھا واقعی دماغ ٹھکانے لگ گیا ہے تو اس کو چھوڑ دیا۔
یہ سب مسلمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے اور سب کو پتہ چل گیا کہ قرآن میں شکوک شبہات اور ظاہر کرنے یا قابلیتیں جتانے کا انجام یہ ہوتا ہے، اسلام میں یہ انجام ہوتا ہے، دماغ ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے اور سارے اعتراضات ختم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر نے دیکھا کہ اس سے بحث کریں گے تو اور اعتراضات وجود میں آئیں گے، اور اب 10 آدمی ہوں گے 100 آدمیوں کے دماغ خراب ہو جائیں گے، اسی کا دماغ ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ جیسے ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہ دلیل لمی چلتی ہے نہ دلیل انی چلتی ہے، وہ ایک اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پھر آدمی صحیح ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو خیر وہ امیر المومنین تھے، ہم لوگ امیر المومنین نے صرف مسجد کے امام ہیں، اس وجہ سے اس حد تک نہیں پہنچ سکتے، ہم پہنچیں گے تو اور بڑا فتنہ ہو جائے گا۔ مگر بتانا یہ ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو صرف ایک سبق دیا جو پورے دور صحابہ کے لیے کافی ہو گیا۔ یہاں امیر المومنین عمر فاروق نے تابعین کو ایک ایسا انجیکشن لگایا کہ پورے خیر القرون میں پھر کسی کی مجال اس سلسلے میں نہیں ہو سکی کہ وہ اعتراضات کرے۔ تو یہ دور یہاں تک بالکل امن کا تھا، 50 سال تک کچھ نہیں، امن و امان، عقیدے کا کوئی، مسلمانوں میں کوئی گروہ ہی نہیں تھا، مسلمانوں میں کوئی دو خیالات ہی نہیں تھے۔ اب جو خیال پیدا ہوا تو پہلی دفعہ اس بات پر پیدا ہوا، وہ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کا مسئلہ ہے نا، وہ اختلاف نہیں ہے، وہ اجتہاد ہے۔ اجتہاد میں اتحاد باقی رہتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی تکلیف نہیں تھی اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں تھے، صرف دین کے ایک مسئلے کے ثبوت میں، جیسے سیدنا الامام الاعظم اور سیدنا الامام الشافعی اپنی جگہ مضبوط ہیں اور وہی کہتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی کہیں امام اعظم، لیکن امام شافعی اپنی بات ہی کہتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے درمیان منافست نہیں تھی، منافرت نہیں تھی، منافقت نہیں تھی، اختلاف نہیں تھا، نہ ان کے فالوورز میں تھا۔ جاہل ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا، جاہلوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ جیسے غیر مقلدین کسی زمانے کی دھیگا مشتی کو خوب کتابوں میں لکھ کے چھاپ رہے ہیں کہ دیکھو یہ شافعی نے ایسا کیا، وہ حنفی نے ایسا کیا، وہ اکا دکا قصہ پوری تاریخ اسلام کی 1300 سال میں 2-4 واقعات کہیں پر جہالت کے پیش آ گئے تھے، تو کیا وہ پیش کیے جائیں گے یا اتحاد کے کروڑوں واقعات پیش کیے جائیں گے؟ اب ان کا حال یہی ہے، جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ چمن میں اگر انسان جاتا ہے تو اس کی نظر سیدھے پھولوں پر جاتی ہے، اور اگر حیوان جاتا ہے تو اس کی نظر سیدھے ہریالی پر جاتی ہے، اور اگر ایک حیوانوں میں خاص حیوان ہے وہ جاتا ہے تو اس کی نظر سیدھے غلاظت پہ جاتی ہے، سیدھے غلاظت پہ جاتی ہے۔ پورے چمن میں پاخانہ کہاں ہے یہی دیکھ کے آئیں گا بس، اور کچھ بھی نہیں دیکھیں گا۔ تو بعض حضرات کا اگر ایسا دماغ، ایسی سوچ ہے تو ہم اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کا کیا حل ہے کہ ہم اس کا علاج کریں؟ کچھ لوگوں کا سوچنا ایسا ہی ہے، پوری حنفیت میں یا پورے مقلدین میں ان کو نہ پھول نظر آئے نہ ہریالی نظر آئی، بیچاروں کو دکھا تو یہی سب دکھا۔ تو اب کیا کریں، اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا من، اپنا اپنا پسند، اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف وہ اختلاف نفسانی نہیں ہے، اور وہ افتراق فی الدین بھی نہیں ہے، وہ تو دین کو نافذ کرنے کے لیے مخلصانہ جد و جہد ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی مسلمانوں نے اختلافات میں شمار کیا نہیں۔ تو آپ اس واقعے کو نہ دیکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی حضرت علی حضرت معاویہ سے مسلمانوں میں انتشار افتراق ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ دونوں کا آپس کا اتحاد ہمیں سنانے کی ضرورت نہیں۔ آپ علماء ہیں، الاعتدال فی مراتب الرجال پڑھیے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا کہ باوجود لڑائی کے اور باوجود تلواروں کو لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہونے اور صحابہ کے خون بہانے کے باوجود بھی ان کے درمیان میں جو اتحاد تھا، جو اتفاق تھا، جو خلوص، جو محبت تھی، وہ مثال نہیں پیش کی جا سکتی انسانیت کی تاریخ میں۔ اس لیے اس کو کبھی اختلاف نہیں کہا کیجئے، نہ وہاں سے مسلمانوں میں جھگڑے کی ابتدا کیجئے، وہاں سے کوئی جھگڑے کی ابتدا نہیں۔
مسلمانوں میں اختلاف جو ہوا ہے یہ خوارج سے ہوا ہے، یہ خوارج نے شروع کیا۔ تو یہ خوارج جب الگ ہو گئے تو ہوا یہ کہ انہوں نے چونکہ حضرت علی کے خلاف بہت سخت محاذ بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں جو لوگ تھے صحابہ اور تابعین میں، وہ لوگ خوارج کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جو خوارج کہتے اس کا جواب دیتے، حضرت علی کے ایمان کو ثابت کرتے، حضرت علی کی خلافت راشدہ کو ثابت کرتے، حضرت علی کے تقوی و طہارت کو ثابت کرتے، حضرت علی کے علم و فضل کو ثابت کرتے۔ وہ لوگ گراتے جاتے، یہ لوگ اٹھاتے جاتے۔ یہ جو دوسرا طبقہ وجود میں آیا، یہ دوسرا طبقہ پہلے شیعان علی کہا جاتا تھا، اور شیعتن کہتے ہیں کسی خاندان کی پشت پناہی کرنے والے کو۔ چونکہ یہ حضرت علی کے اور اہل بیت کی پشت پناہی کر رہے تھے تو یہ شیعان علی کے نام سے جانے پہچانے لگے۔ اس میں صحابہ تھے شامل، اس کے اندر بہت سے جلیل القدر صحابہ شامل تھے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ تابعین میں سے سب مخلصین، سب ایمان والے تھے، اور حضرت علی کے متبعین تھے یہ سب لوگ۔ اس سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن جیسے جیسے خوارج کا فتنہ بڑھتا گیا تو ان لوگوں میں غلو پیدا ہونا شروع ہوا۔ تو صحابہ تو غلو میں مبتلا ہو نہیں سکتے تھے، تابعین بھی اکثر جو صاحب علم تھے مبتلا نہیں ہوئے۔ تابعین میں سے بعض لوگ ایسے وجود میں آئے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں خوارج کے رد میں غلو ہوتا چلا گیا۔ یہ غلو پھر بھی مذموم حد تک نہیں گیا تھا اور اسلام کی حدوں کو نہیں پھاندا تھا۔ بدقسمتی سے اس گروہ میں ایک یہودی جس کو ہم عبداللہ ابن سبا کہتے ہیں، یہ شامل ہو گیا۔ یہ پہلے ہی سے بھی مسلمان نہیں تھا، یہ ایک اداکار تھا جو اسلام کے روپ میں مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے بھیجا گیا تھا دشمنوں کی طرف سے۔ یہ اس میں آیا، مسلمان بن کے رہ گیا، لیکن اپنا مشن چلا رہا تھا، تحریک برابر اس کی جاری تھی۔ عبداللہ ابن سبا چونکہ رفض و شیعیت کا بنیادی پتھر اور کلیدی کردار ہے، اس وجہ سے بہت سے شیعوں نے کہا کہ عبداللہ ابن سبا افسانوی شخصیت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں۔ لیکن ہمارے علماء نے خود شیعہ علماء کی کتابوں سے ثابت کر دیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کوئی ڈرامائی شخصیت نہیں تھی، کوئی افسانوی کردار نہیں تھا، فی الحقیقت ایک شخص تھا جو یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں میں آ کر ان کا مشن چلا رہا تھا۔ اس کم وقت نے رجعت کا عقیدہ، توقف کا عقیدہ، الوہیت کا عقیدہ اور تقیہ کا عقیدہ، یہ سارے عقیدے نکالے شیعہ کیمپ کے اندر۔ تو مخلصین تو اس سے ہٹ گئے، لیکن ان لوگوں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا۔ اب وہ کہتا تھا کہ حضرت علی کافر، تو یہ کہتا تھا کہ حضرت علی نہ صرف یہ کہ مومن بلکہ وہ ہمارے نبی ہیں، اور آگے بڑھ گیا، وہ ہمارے الہ واحد ہیں، وہی خدا کا مظہر ہیں زمین کے اوپر، اور وہی مطاع مطلق ہیں۔ بس انہوں نے ان کے مقابلے میں غلو شروع کر دیا۔ اتنا غلو کیا کہ جب عبداللہ ابن سبا کے بارے میں حضرت علی نے سنا کہ وہ ایسا کہتا ہے تو فرمایا کہ اس کو آگ میں زندہ ڈال دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ علی میرے خدا ہیں کہ آگ کا عذاب خدا کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ تو اور اس نے کچھ جاہل واہ واہ کہہ کے، اپنے پاس بھی واہ واہ والا ایک ہوتا ہے نا، اب اس کی مثالوں کا موقع نہیں ہے، اپنے پاس بھی ایک گروپ ہے جس کو واہ واہ کہنا سکھایا گیا ہے، چاہے بات کچھ بھی ہو اس سے ان کو مطلب نہیں، جیسے ہی مقرر ذرا رکے تو سبحان اللہ مولانا سبحان اللہ، چاہے اس سے کفر ہو جاتا ہو چاہے سے ایمان چلا جاتا ہو، ان کو اتنا ہی آتا ہے۔ تو وہاں بھی تھے کچھ ایسے جاہل، تو وہ جو جاہل تھے وہ جاہلین اس کے ساتھ ہو گئے تھے، تو وہ گروپ بن گیا شیعوں کا۔ تو دو ہو گئے، ابھی خلافت راشدہ قائم ہے، حضرت علی الحمدللہ موجود ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں یہ دو گروپ ہو گئے، ایک طرف خوارج ایک طرف روافض۔
یہ دو گروپ وجود میں آ گئے اور ان دونوں نے مل کر اسلام کو نقصان پہنچانے کا جو سلسلہ شروع کیا، تو یہ پہلا پتھر ہے۔ اور اب سریا کہاں ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، ابھی تک تو دنیا ختم نہیں ہوئی نا، ابھی تک تو ہم اتنے فتنے لے کے بیٹھے ہیں جس کو اب تک جانتے ہیں، آگے بھی زمانہ باقی ہے، ابھی دنیا باقی ہے۔ تو خشت اول تو یہ ہے، اب تا سریا اور کون کون ہیں وہ ہمیں ابھی نہیں معلوم، جو معلوم ہے ہم آپ کے سامنے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ خشت اول تھی۔ اس خشت اول نے ان دونوں کے ذریعے سے جو نئے عقیدے وجود میں لائے۔ ہم نے غور کیا، جہاں تک تو سمجھ میں آیا، بہت سے علماء زیادہ جانتے ہیں تو اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو شیعہ ہیں انہوں نے جھوٹی باتیں گڑھنا شروع کی نبی کی طرف سے، قرآن میں بھی اضافہ، حدیثوں میں بھی اضافہ انہوں نے کیا۔ اور وہ جو خوارج تھے انہوں نے گڑھا وڑا کچھ نہیں، قرآن اور حدیث کو بعینی ہی بڑی احتیاط سے پیش کیا، لیکن اس کے مفہوم اور اس کے معانی میں تو انہوں نے نصوص کو بدل دیا، انہوں نے نصوص کے معانی کو بدل دیا۔ تو یہ ملحد فی النصوص تھے اور وہ ملحد فی المعانی تھے۔ دین کے معنی بدلنے میں وہ لوگ آگے اور دین ہی کو بدلنے میں یہ لوگ آگے تھے، روافض۔ اور خوارج کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں ایک خارجی بھی کاذب نہیں ملا۔ محدثین کو حدیث کی سند میں کسی خارجی پر کوئی شبہ نہیں، کیونکہ خوارج کے ہاں گناہ کبیرہ کفر ہے اور کذب گناہ کبیرہ ہے، تو وہ کافر کیوں بنیں گے؟ تو خوارج جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے، خوارج ہمیشہ نص کو صحیح نقل کرتے تھے، چاہے وہ نص قرآنی ہو چاہے وہ نص حدیثی ہو، اس کی صحت میں وہ لوگ ممتاز ہیں۔ روات کے اندر، روات میں عقیدے میں غلط ہیں، لیکن نقل روایت کے اندر ان کو بہت بڑا مقام اعتماد کا ملا ہے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہی نہیں، اور وہ لوگ بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، شب بیدار، مرتاز، اور ان کی عورتیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی تقوی والی، کیونکہ ان کے ہاں گناہ کبیرہ کفر کا سبب ہے، اس وجہ سے ان کے ہاں، جیسے حنبلیوں کے ہاں نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے، تو اب چاہے شراب پئیں کہ بدکاری کریں مگر نماز تو نہیں چھوٹتی ان کے ہاں۔ ایسے ہی ان کے ہاں چونکہ کفر ہے گناہ کبیرہ، تو یہ گناہ کبیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس نقطے کو شاید آپ محفوظ آسانی سے کر سکیں اگر اس کو صحیح سمجھیں آپ، کہ خوارج نے جو کام کیا وہ الحاد فی المعنی کا کام کیا، اور روافض نے جو کام کیا وہ الحاد فی النصوص کا کام کیا۔ قرآن میں بھی بہت کچھ بڑھا لیا انہوں نے، اگرچہ کہ قرآن کو متاثر نہیں کر سکے، مگر یہ کہ ان کا عقیدہ تو یہی ہے آج بھی، کہ میں کچھ سناؤں گا آپ کو ان کا عقیدہ آج بھی یہ ہے کہ قرآن جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ علی، میرے بستر کے نیچے جس پہ میں لیٹا ہوا ہوں بہت سے پتوں پر، چھالوں پر، ہڈیوں پر قرآن لکھا ہوا ہے جو دوسروں کو نہیں معلوم ہے، میرے بعد سب سے پہلے تم اس کو محفوظ کر لینا اور اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی کا بستر ہی کیا ہوگا جس کے نیچے اتنا سارا سامان چھپا ہوا ہوگا، اور اس پر ایک شاندار چادر اڑی ہوئی ہوگی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ہوگا۔ خیر، تو کہتے ہیں کہ آپ کی وصال کے بعد حضرت علی نے وہ سارا قرآن اپنے پاس قبضے میں لے کے محفوظ کر لیا، اور کہتے ہیں شیعہ علماء اپنی کتابوں میں جتنا قرآن اب مسلمان قرآن کہتے ہیں وہ سب اس میں ہے، لیکن اس میں کا 10واں حصہ بھی نہیں، تو گویا یہ قرآن ایک عشر بھی نہیں ہے اس قرآن کا جو بقول ان کے اللہ نے نازل کیا تھا، اس قرآن کا، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے 9 حصے اور ہیں جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، تو یہ نص میں ان کا اضافہ ہے، نص قرآنی میں۔
اور حدیثیں جتنی انہوں نے گھڑی ہیں سب جانتے ہیں ان کی گھڑی ہوئی حدیثیں کتنی ہیں، بے شمار حدیثیں، لاکھوں حدیثیں ان کی گھڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ دو فتنے اسلام میں ایسے بڑھنے لگے جس کی وجہ سے اسلام آگے چل کر وہ ہر اعتبار سے پریشانی کا سبب بن گیا۔ نصوص کو بچاؤ، اس کو پرکھو، تو محدثین کھڑے ہوئے اور انہوں نے نصوص کو پرکھنے کا سامان کر لیا تاکہ نصوص میں سے جو اصلی ہے اسی کو لیا جائے اور جو نقلی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور الحاد فی المعنی کا مقابلہ کرنے کے لیے فقہاء کرام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ معنی سب غلط سلط نکالنے والوں سے دین کو بچانا چاہیے اور کتاب و سنت کے مدلول حقیقی تک پہنچنا چاہیے اور اس کو امت کے لیے محفوظ کر دینا چاہیے۔ تو فقہ نے خوارج کے فتنے سے اسلام کو بچایا اور اصول حدیث نے روافض کے فتنے سے اسلام کو بچایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنہ کھڑا ہوا تو فتنے کا دفاع کرنے والے بھی ساتھ ہی ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت سے کام شروع کر دیا۔ خود حضرت علی نے بھی روافض کو بھی سزائیں دی، خوارج کو بھی سزائیں دی۔ خوارج سے تو پہل ضرورتاً قتال ہی فرمایا اور اس کے بعد شہر بدر تو کر ہی دیا، اور روافض کو بھی حضرت علی نے سخت سخت سزائیں دیں جنہوں نے عقیدہ بدل دیا تھا اور جنہوں نے ایک دوسرا دین پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو وہیں سے کام بھی شروع ہوا جہاں سے فتنہ شروع ہوا۔ پھر یہ لوگ آگے بڑھے تو روافض تو اس وقت سے اب تک ایک مستقل فرقہ ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے اسلام کا پہلا فرقہ ہے اور ہمارا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، یعنی جب تک ہم ہیں وہ بھی ہیں اور ابھی ختم ہونے کے کوئی آثار بھی نہیں ہیں۔ تو وہ جب سے ہم شروع ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ رہیں گے ہمیشہ۔ اب بقول مولانا رشادی صاحب کے وہ ہمارا اپوزیشن ہے تاکہ ہم لوگ زندہ سلامت رہیں اور ہمارا شعور مردہ ہونے نہ پائے اور ہمارا جہد کمزور اور مزمحل پڑنے نہ پائے، اس لیے اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ کبھی کمزور تھے، کبھی ان کے اقتدار تھے تو اقتدار کے زمانے میں بہت طاقتور ہوئے اور بہت مضبوط ہوئے۔ ان کے فرقے بھی بہت ہیں، بہت فرقے اس وقت نابود ہیں۔ روافض کا صرف زیدیہ فرقہ اب بھی عرب میں پایا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ معتدل فرقہ ہے، اور ان کے عقائد میں بہت کچھ اہل سنت سے اتصال ہے اور اہل رفض سے وہ بہت حد تک مختلف ہیں اور دور ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی انہی میں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے۔ اب اس میں باطنی فرقہ ہے، فاطمی فرقہ ہے، اور فاطمی میں سے اسماعیلی، اور اسماعیلی میں بوہرا، خوجے جو ہمارے علاقوں میں پائی جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے عجیب و غریب عقائد ہیں، ان کا بھی کچھ ذکر ہم سنا دیں گے کہ ان کے عقائد کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ یہ اس میں نکلے خوارج حضرت علی کے اہل حق سے، اہل اسلام میں سے خارج ہو جانے کی وجہ سے خوارج کہلائے، اور حرورہ ایک مقام تھا، اس مقام پر جا کر ٹھہر جانے اور بس جانے کی وجہ سے حروری بھی کہلاتے ہیں، خوارج بھی کہلاتے ہیں، حروری بھی کہلاتے ہیں یہ لوگ۔ پھر روافض اپنے اپنے الگ الگ ناموں سے جانے پہچانے جاتے ہیں، وہ سلسلے اب تک ہیں۔ روافض میں سب سے بدترین فرقہ وہ اثنا عشریہ ہے، امامیہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ سب سے بدترین فرقہ ہے عقائد کے اعتبار سے، اسلام سے ان کے عقیدوں کا کوئی جوڑ نہیں کھاتا، نہ الوہیت میں، نہ نبوت میں، رسالت میں، اور نہ عقیدہ آخرت میں، کسی چیز میں بھی اسلامی عقائد سے اثنا عشریہ کا کوئی جوڑ نہیں۔ اس لیے اثنا عشریہ کی امت کی اکثریت نے بالاجماع تکفیر فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اثنا عشریہ کے بارے میں ایک استفتاء مرتب کیا تھا جب خمینی کے اقتدار سے بہت بڑا فتنہ عالم اسلام میں پھیل رہا تھا۔ اس وقت میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے عقائد پر مشتمل ایک استفتاء مرتب کیا تھا۔ وہ استفتاء کیا ہے؟ وہ خود ایک مستقل کتاب ہے جو انہوں نے مرتب کی، اور پھر اس کے بعد پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے قائدین کے پاس اس کو بھیجا۔ تمام مکاتب فکر کے اہل اسلام نے ان کی تکفیر کی، یہ چھپا ہوا ہے، اور آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اثنا عشریہ کی تکفیر کی گئی ہے۔ کچھ مخصوص ذہن ہیں جنہوں نے
بہت اس سلسلے میں سمجھیے کہ نرمی کو اور احتیاط کو راہ دی ہے، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور ان کو تأمل ہے ان کے کافر ہونے کے سلسلے میں. لیکن امت کی اکثریت کا اجماع ہے کہ وہ اس پر کافر ہیں. کچھ عقیدے بھی آپ سنیں گے، میں پڑھ کر سناؤں گا تو آپ کا ضمیر بھی کہے گا کہ ان کو کیا کہنا چاہیے اور کیا سمجھنا چاہیے. آپ کا ضمیر، آپ صاحب علم ہیں، آپ کا ضمیر خود اس کا فیصلہ کرے گا. اب آگے بڑھیے تو یہ جو خوارج ہیں، ان خوارج میں سے جو یہ تحریف کرتے تھے معانی میں، ان تحریفوں کی بنیاد پر قدریہ وجود میں آئے، جبریہ وجود میں آئے، اس کی کچھ تفصیل کل آ چکی ہے. پھر جہمیہ وجود میں آئے، مرجئہ وجود میں آئے، اور ان سب کے مجموعے کو اگر آپ معتزلہ کہہ لیں تو بہتر ہے. معتزلہ ایک وجود میں آیا فرقہ، اور پھر یہ سب مل کر یہ 200 ہجری تک علماء فرماتے ہیں کہ یہ سارے فرقے وجود میں آ گئے تھے، اور انہی فرقوں کے نظریات پر اخیر میں آ کر 4 فرقے اسلام کے بنیادی کردار فرقوں کے اعتبار سے، یعنی گمراہی کے اعتبار سے قرار پائے. ایک روافض، دوسرے خوارج، تیسرے معتزلہ، چوتھے مرجئہ. بس یہ 4 پہ آ کے ختم ہو گیا قصہ. اور اس کے بعد اہل کلام کھڑے ہوئے. سب سے پہلے سیدنا الامام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے الفقہ الابسط اور الفقہ الاکبر 2 کتابیں لکھی. ظاہر ہے کہ وہ متقدم ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے، تو جو کام انہوں نے کیا ہوگا اس کام کو بھی تقدم حاصل ہے. صحیح بات کو تسلیم کرنا چاہیے، انصاف کا تقاضا ہے کہ عقائد پر کلام کر کے اہل السنت والجماعت کے عقائد کا تحفظ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا. اس کو مدون کیا، کتابی شکل میں لکھا. بہت سیدھی سادھی کتاب ہے. اب وہ کتاب کے بجائے جو مارکیٹ میں ہے وہ شرح فقہ اکبر ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ شرح ہے. اور امام صاحب نے تو مختصر عقیدے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھ دیے تھے، بتا دیے تھے. تو یہ الفقہ الابسط اور الفقہ الاکبر میں انہوں نے یہ اسی میں معتزلہ کی بھی مخالفت کی، روافض کی بھی مخالفت کی، خوارج کی بھی مخالفت کی. ارجا بھی ان پر تو تہمت ہے لیکن وہ اس کے مخالف ہیں، اس کے حقیقی معنی ان کے ہاں کچھ اور ہے. اور جو لوگ، اور یہ بات بھی میں بتا دوں، علماء ہیں سب، کہ چونکہ بہت سے ارجا کا عقیدہ رکھنے والے فقہی اعتبار سے حنفی تھے، امام ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کرتے تھے. تو جب مرجئہ کا تذکرہ کیا جاتا تھا اس زمانے میں تو لکھنے والوں نے لکھا مرجئہ حنفیہ لکھا، وہ بتانے کے لیے کہ یہ مرجئہ ہیں اور یہ مرجئہ احناف فقہی اعتبار سے ان میں بھی تھوڑا سا طبقہ ہے جو یہ عقیدوں سے قریب ہے. تو اس کو مرجئہ حنفیہ لکھا. تو یار لوگوں نے کیا کیا کہ حنفیہ مرجئہ کر دیا اس کو، جی حنفیہ مرجئہ کر دیا اس کو. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت غوث پاک بھی جو ہے ان کو مرجئہ کہتے ہیں، تو وہ مرجئہ حنفیہ ہے، حنفیہ مرجئہ نہیں ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں تو غلط فہمی، بہت بڑی تاریخی غلط فہمی دور ہو جائے گی ہماری. تو خیر، اب اس کے بعد جتنے فرقے ہوئے وہ سارے کے سارے فرقے چھوٹے چھوٹے ہیں، کہیں کہیں وجود میں آئے ہیں، وہ علاقائی ہیں، وہ زمانی ہیں. کوئی اپنے زمانے کے ساتھ رخصت ہو گیا، کوئی اپنے مکان میں رخصت ہو گیا. تو وہ زمان و مکان کی قید میں مقید رہے ہیں. وہیں ہی کے علماء نے اپنے اپنے دوروں میں مقابلہ کر کے وہیں ان کو میٹھی نیند ہمیشہ کے لیے سلا دیا. وہ قصے ختم ہو گئے، جب ضرورت پڑی جب اٹھے. اور کچھ فرقے ایسے تھے جو 100 سال چلے، 150 سال چلے، پھر ختم ہو گئے. کچھ فرقے ایسے وجود میں آئے بعض علاقوں میں جو بہت مضبوط رہے اور ہیں. اب ہمارے سامنے ہمارے ہندوستان میں جو فرقے ہیں وہ فرقے قریب 300 سال سے، بعض 400 سال سے، بعض 200 سال سے، بعض 100 سال سے وجود میں آ کے چل رہے ہیں. اور ابھی تک تو ان کا قلع کما نہیں ہوا. بہت سے خارجی وسائل کی وجہ سے زندہ سلامت ہیں، بلکہ بہت کچھ مستنڈے ہو رہے ہیں. خارجی طاقتوں اور قوتوں سے مدد پا کر مضبوط ہو رہے ہیں یہ فتنے اور یہ فرقے، جس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے. وہ سب کر لیا پچھلے لوگوں نے.
اب ہمیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، انہوں نے کر لیا۔ مگر ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، جتنے فرقے ماں بعد 200 سال کے وجود میں آئے، وہ سارے کے سارے فرقے انہی چاروں میں سے کسی کے عقیدوں کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ وہ سب، وہ کوئی بھی ہو، اسلام میں داخل جو ہیں، مثلا مودودی صاحب کے نظریات، ان کو بھی اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو وہی ملیں گے، معتزلہ میں، خوارج میں، ادھر ہی جا کے ملیں گے، روافظ میں ہیں موجود پہلے۔ نیا کچھ بھی نہیں ہے جو مودودی صاحب نے کہا، جو کچھ انہوں نے کہا وہ چار میں سے کچھ وہاں سے، کچھ وہاں سے، کچھ وہاں سے ہم کو مل جائے گا، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ لیکن ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ اہل سنت سے انحراف کیا تو اس کی جڑیں جا کے وہیں پر مل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اہل قرآن، جس کو آپ پرویزیت کہہ لیجئے ہندوستان میں، یہ اہل قرآن عرب میں بھی ہوئے ہیں، ڈاکٹر طٰہٰ حسین وغیرہ سے اس قسم کے نظریات سے ان لوگوں نے یہ تحریکیں چلی تھیں۔ بعد میں ہندوستان میں عرب کے علماء کے بعد ہندوستان میں بعض لوگوں نے قبول کیے، جن میں سر سید احمد ہیں اور ان کے دست راست مولی چراغ علی ہیں، اور اسی طریقے سے بعد میں غلام احمد پرویز وغیرہ نے تحریک بنا دیا اس کو، ایک مستقل مکتب فکر بنا دیا اس کو۔ تو یہ جو ہے، یہ لوگوں کے عقائد جو ہیں، یہ عقائد بھی ہم کو اعتزال میں، رفض میں، ارجاء میں اور اعتزال میں ملتے ہیں، وہیں پر ملتے ہیں۔ ان کی بھی ابتدا وہیں ہوئی ہے اور وہ وہیں سے یہ سب باتیں لے کر کے آ کر کے اپنا ایک نظریہ بنا لیا ہے اور اس سے آگے بڑھ گئے۔ تو قادیانی کا بھی وہی قصہ ہے اور مہدویوں کا وہی قصہ ہے، کوئی شیعوں میں سے بن کے آیا ہے، کوئی کہیں سے، سانچے وہی چار ہیں۔ اب کسی سانچے میں ڈھل گئے ہیں، کوئی کسی سانچے میں ڈھل گئے ہیں، لیکن وہی چار سانچے ہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہمارے نوجوان علماء کی دور ہو گئی ہوگی کہ آخر مدرسوں میں آج یہ فرقے ہے ہی نہیں، یہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ ہم کو بھی شروع میں خیال آتا تھا کہ صاحب یہ فرقے ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں تھے، کب مر گئے، کب ان کا تاریخ کا ایک حصہ ایسا بن گئے کہ وہاں تک تاریخ ہم پڑھ بھی نہیں رہے۔ اور ہمارے مدرسے میں وہی پڑھایا جاتا ہے کہ صاحب یہ شیعہ اور یہ جاد بن درہم اور صفوان اور جام بن صفوان اور فلاں، یہی ہم کہہ رہے ہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں بھائی وہ قصے ہے ہی نہیں، وہ فرقے ہے ہی نہیں؟ لیکن جب ہم نے تھوڑی بہت تحقیق کی فرق باطلہ کے سلسلے میں اور 2 حرف لکھنے کا موقع ملا ان کے بارے میں جانکاری کے بعد، تو میں تو کم از کم مطمئن ہو گیا کہ ان کا پڑھنا ضروری ہے، ان کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ یہی 4 سانچے ہیں جن سانچوں میں ڈھل کر فرقہ بنتے ہیں، اور وہی ایک سانچہ ہے اہل السنت والجماعت کا جس میں ڈھل کر مسلمان بنتا ہے، اور وہ بھی 200 سال کے اندر ہے، یہ بھی 200 سال کے اندر ہے۔ جیسے دیکھیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل علم کا اجماع ہو گیا ہے کہ سن 220 ہجری تک کے علماء اہل سنت والجماعت بے خطر قابل اتباع ہیں۔ تو یہ لوگ بھی 200 میں ہیں اور وہ لوگ بھی 200 میں ہیں، گویا 5 مکاتب فکر چل رہے تھے، ایک اہل سنت والجماعت کا اور 4 یہ۔ تو اب ہم کو ماننا چاہیے 5 سانچے ہیں، تکوینی طور پر بن گئے 5 سانچے۔ اب ان 5 سانچوں میں سے جتنا کوئی فرقہ ہوگا آپ اس پہ رکھ کے دیکھ لیجئے، کوئی یہاں فٹ ہو جائے گا، کوئی یہاں فٹ ہوگا، کوئی یہاں فٹ ہوگا، کوئی یہاں فٹ ہوگا۔ اگر اہل سنت کے ترازو میں تل نہیں رہا ہے اور پیمانے میں نپ نہیں رہا ہے تو یہ 4 میں سے کسی ایک میں کھپ جائے گا اور چھٹا کوئی نہیں۔ اس لیے آپ کو اس کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ یہ چاروں ہیں کون اور ان کے بنیادی نظریات کیا ہیں، ان کے اعتقادات کیا ہیں۔ اب پھر ہمارے پاس ہندوستان میں ایک فرقہ ہوا ہے، وہ یعنی پرانا، اب جو ہیں ان میں پرانا وہ ہے مہدوی فرقہ۔ یہ ذرا ہندوستان کا پرانا ہو گیا ہے، قدیم فرقہ ہے ہندوستان کا، کیونکہ 900 ہجری کی بات ہے، اس لیے یہ بہت پرانا یہاں کا ہندوستان کا فرقہ ہے۔ اور اس کی ایک تاریخ تھی، کچھ میں آپ کو عقیدے تو اخیر میں سب کے سنا دے رہا ہوں تھوڑے تھوڑے، تاکہ ہمارے پاس محفوظ ہو جائیں اور ذہن میں آ جائیں۔ لیکن یہ فرقہ
ہندوستان کے مسلمانوں پر غیر معمولی اثر انداز ہوا ہے اپنے زمانے میں. بڑے بڑے علماء کو اور بڑے بڑے مشائخ کو اپنے اندر ضم کر لیا ہے. بڑی قابل شخصیتیں اس کے دھوکے میں آئی ہیں اور اس کے زد میں آ گئی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ فرقے اگر جہلا سے وجود میں آتے ہیں تو وہ چٹکیوں میں ختم کر دیے جا سکتے ہیں، لیکن فرقے کا موجد علم میں کمال رکھتا ہو، غیر معمولی حافظہ رکھتا ہو، ایسی عبقری شخصیتیں خدا نہ خواستہ بھٹک گئیں تو ان کا مقابلہ آسان نہیں. سید محمد جون پوری اپنے وقت کا زبردست عالم تھا. 15 سال کی عمر میں جس کو اس کے استاد نے اسد العلماء کا خطاب دیا تو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. آپ سوچئے جونپور اس زمانے میں علم کا گہوارہ تھا، بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود تھے. اس زمانے میں یہ شخص عالم بنا تو یہ شخص نے صرف 7 برس کی عمر میں کلام مجید مکمل حفظ کر لیا اور 15 سال میں اتنا بڑا عالم بنا کہ استاد شیخ دانیال نے اس کو اسد العلماء کا خطاب دیا. جری اتنے تھے کہ کسی سے گفتگو میں کسی کو ٹکنے نہیں دیتی تھی. قرآن مستحضر تھا ان کو، احادیث مستحضر تھی. کوئی بھی مناظرہ کرنے آتا تو اس کو ضرور مات کرتی تھی. کچھ نہ کچھ اس کو ایسے دلائل دیتے تھے کہ خاموش ہونا پڑتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ صاحب ظاہر ہی نہیں تھے. غیر معمولی مجاہدات اور ریاضات کے نتیجے میں روحانیت میں بڑی تاثیر و طاقت پیدا ہوئی. غیر معمولی مجاہدات تھے ان کی. انہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے راجہ دلپت سنگھ سے بادشاہ مقابلہ کر رہا تھا، مسلمانوں کا نواب، تو ان کی فوجیں ہار گئیں کئی مرتبہ. تو حضرت کو غصہ آیا تو سید احمد جون پوری نے کہا کہ چھوڑو، تم لوگوں سے کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہو سکتی، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، میں خود نکلتا ہوں. وہ کھڑے ہوئے تو ان کی خانقاہ کے سارے مریدین ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور وہ سب کو لے کر کے خود گئے مقابلے پر اور راجا سے براہ راست خود مقابلہ کیا. اتنی زور سے تلوار سے وار کیا کہ وہ مونڈھے کو کاٹتے ہوئے نیچے تک اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. اتنی مار طاقتور تھی کہ دل بھی پھٹ کے 2 ٹکڑے ہوا. اور جب شیخ اس کے قریب میں گئے اس کی لاش کو دیکھنے تو سید محمد جون پوری، کتابوں میں لکھا ہے تاریخ میں، کہ انہوں نے دیکھا کہ اس راجا کے دل چرنے کے بعد دل پر اس مورتی کی تصویر بنی ہوئی تھی جس مورتی کو وہ پوجا کرتا تھا. اس وقت ان پر ایک غیر معمولی کیفیت تاری ہوئی اور انہوں نے اپنے مریدین کو بلا کر کہا، اگر ایک مشرک غیر اللہ کے استحضار میں اتنا کامل ہو سکتا ہے کہ اپنے معبود کی مورتی اس کے دل میں نقش ہو جا سکتی ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی یاد اتنی نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمارے دل میں نقش ہو جائے. اور اس وقت ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی. اسی کیفیت میں شکر کے عالم میں غشی اور بے ہوشی کی حالت رہنے لگی جو 7 برس تک چلی. 7 برس تک چلی. اسی زمانے میں انہوں نے وہ دعوے کیے جو دعوے اسلام کے خلاف تھے. اسلام کے خلاف تھے یہ دعوے. اور پھر آگے چل کر وہ کرتے رہے لیکن ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پڑھ کر کے جی یہ کہتا تھا کہ ایسا شخص اور اس کیفیت میں گمراہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے بندوں کے محافظ ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے ایسے چاہنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں گمراہی سے، تو اس شخص کو کیوں نہیں ہدایت ملی؟ تو جی میں آتا تھا ایسا، لیکن اللہ کی تقدیر میں ہم دخل نہیں دے سکتے اور اللہ کے فیصلے ہی حق ہیں. ماذن فینا امرک عدل فینا قضاء، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. لیکن کھٹک ہوتی ہے نا انسان کو، کبھی ایسی کھٹک ہوئی. لیکن اللہ کا کرم ہے، جب میں نے مطالعہ مہدویت لکھی اور اس کے جواب میں روشن ید اللہ مہدوی نے اس کا جواب لکھا رد قوی کے نام سے، پھر میں اس کا جواب رد روشن کے نام سے لکھ رہا تھا، تو اس جواب کے لکھنے میں انہوں نے ہم کو ایک چیلنج کیا تھا. وہ یہ کہ ایک زمینے میں مسلم مورخین کے حوالے سے سید محمد جون پوری اور ان کے مذہب کی تائید کا فریب دیا تھا. تو مجھے جواب میں اس زمینے کا بھی جواب دینا تھا
تو جو کتابوں کا وہ حوالہ دیتے تھے وہ ماں بدولت کو کوئی اصلی کتاب دکھی نہیں تھی، انہوں نے سب حوالہ در حوالے سے لکھا تھا۔ اب جب ہم نے ان کتابوں کو براہ راست دیکھنا چاہا کہ بھائی ابوالکلام آزاد نے ایسے کیسے کہہ دیا، ملا بدایونی جیسا عالم اور مورخ ہندوستان کا اس نے کیسے کہہ دیا، اور فلانے نے کیسے کہہ دیا، تو وہ کتابیں دیکھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ صاحب ہماری قدیم سے قدیم لائبریریوں میں بھی نایاب ہو گئی ہے کتاب، تو اس کو کہاں سے ملی چنچل گڑے میں؟ تو ہم بہت پریشان ہوئے کہ یہ کتاب کیسے ملے اور ہم کیسے دیکھیں۔ تو ابوالکلام آزاد کے تو خیر آسانی سے بازار میں اب بھی ہے، مل گیا، اور جب ہم نے پڑھا تو ہر جگہ اس شخص نے دھوکہ دیا تھا، کاٹ پیٹ کے کچھ عبارتیں لے لی تھیں، اور جہاں جہاں انہوں نے مہدویت کے دعوے کا انکار کیا وہ چھوڑ دیا تھا سب۔ تو ہم نے اس میں سے اصلی عبارتیں سب نقل کی ان کی بصیرت کے واسطے اور اس کو جمع کیا۔ تو اسی زمانے میں منتخب التواریخ کے بھی اس نے حوالے دیے تھے کہ ملا عبد القادر بدایونی جیسا مورخ ہندوستان اور عالم اہل سنت، اس نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے مہدویت کا۔ تو اب وہ دیکھنا تھا۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا ایسی کیفیت میں ہے کہ اس کا فوٹو لینا زیراکس مشکل ہے اور اس کو پڑھنا بھی مشکل ہے۔ پھر ندوۃ العلماء کی لائبریری میں فارسی والا نسخہ تھا، اس کا ہم نے فوٹو منگوایا وہاں سے۔ تو وہ جو تحقیق کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ نقل کیا تھا بدایونی کے، وہ تو اس صفحے پہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ جو عبارت انہوں نے لکھی تھی اس صفحے پر آگے پیچھے کہیں بھی نہیں تھی وہ عبارت، لیکن ایک دوسری عبارت مل گئی، شاید اللہ وہی ملانا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہ سید محمد جونپوری کے مذہب کے قبول کرنے والے اس زمانے کے بڑے علماء میں عبداللہ نیازی بھی تھے، جنہوں نے بعد میں اورنگزیب کے سمجھانے سے توبہ کر لی تھی۔ تو عبداللہ نیازی کی روایت ملا بدایونی نے یہ نقل کی ہے کہ نیازی کہتے ہیں کہ سید محمد جونپوری کے آخری سفر فراہ میں، جہاں ان کا افغانستان میں انتقال ہوا، میں سفر میں ساتھ تھا، سید نے آخری وقت یہ فرمایا تھا من مہدی موعود نیستم، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو پھر یہ سمجھ میں آیا کہ واقعی یہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالی ہی کے استغراق میں کھو کر کے بہک گیا تھا، بھٹک گیا تھا۔ اللہ کی غیرت نے اس کو گمراہ رہنا گوارا نہیں فرمایا، اور اللہ پاک نے اس کو بالآخر ہدایت دے کر کے دنیا سے رخصت کر لیا۔ اگر یہ سب روایات صحیح ہیں تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ سید محمد جونپوری نے عالم سکر میں کچھ باتیں خلاف شریعت کہی تھی، وہ کچھ بہت زیادہ نہیں تھی۔ بعد میں ان کے خلفاء نے، 5 خلفاء ہیں ان کے، 5 میں 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ایک داماد ہے۔ سید محمود ان کا بیٹا ہے، سید خوندمیر ان کا داماد ہے، گجراتی ہے، اور مہدوی 2 فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ داماد کے سائڈ کے ہیں، کچھ بیٹے کے سائڈ کے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے ان کی طرف بہت سی باتیں منسوب کر کے ایک مذہب بنایا ہے، اس کا تعلق زیادہ تر سید محمد جونپوری سے نہیں، ایک مذہب ان کے خلفاء نے بنایا ہے، اور سب کے کہتے ہیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، سب ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں روایت ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ، تو ان کے ہاں نقل ہے کہ بیان نقلیات پر بیان ہوگا، جلسہ ہوگا، نقلیات ان کے ہاں ہوتی ہے۔ یہ سب نقلیات من گھڑت جھوٹی ان کے خلفاء کی بنائی ہوئی، اور اس طرح وہ ایک مذہب جھوٹا وجود میں آیا۔ اس کے بھی کچھ عقیدے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں ہمارا وقت ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد جو ذرا مضبوط ہم کو نظر آتا ہے فتنہ، وہ یہ غلام احمد قادیانی کا۔ اب وہ قادیانی کے عقیدے آپ کو کیا بتانے کا ہے، ہم لوگ تو اس سلسلے میں پیدا ہوئے جب سے سنتے ہوئے الحمدللہ اب تک آئے ہیں، اب ان کی کیا تفصیل بتائی جائے، تھوڑا بہت اس کا بھی یاد دہانی کے لیے تذکرہ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو فرقے اس زمانے میں پائے جاتے ہیں، مہدویہ کے بعد قادیانی، اور یہ دیندار انجمن ہے،
وہ دیندار انجمن حیدرآباد میں ہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انجمن کا وجود دکن میں ہوا تھا، زیادہ سے زیادہ حیدرآباد میں ہوں گے، کرناٹک میں ہوں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ فرقہ وجود میں تو یہاں آیا تھا، لیکن اس زمانے میں چونکہ متحدہ ہندوستان تھا تو اس نے سرحد پر کام کیا ہے، اور اسی طرح کشمیر میں کام کیا ہے، بڑے بڑے معرکوں میں یہ لوگ گئے ہیں، اس وجہ سے ان کے باقیات ہر جگہ موجود ہیں۔ اور ان کے تقسیم ہند کے بعد صدیق دیندار کا، جس کا اصل نام صدیق حسین ہے، اس کے باپ کا رکھا ہوا، اس کا ایک بیٹا یہاں رہ گیا آصف نگر میں، اور ایک بیٹا پاکستان چلا گیا۔ تو یہ لوگ وہاں بھی ہیں اور یہ لوگ یہاں بھی ہیں۔ چونکہ اس ملک میں بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو بہت سے سوالات آئے مفتیوں کے پاس۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی احسن الفتاوی میں جو ایک مستقل رسالہ، وہ بہت بڑا فتویٰ ہے، وہ بھیڑ کی صورت میں بھیڑیا کے نام سے ہے، وہ پورا اسی کے احوال ہے، اسی کے حالات ہیں۔ اور عجیب اتفاق ہے، بات یاد آئی تو میں سنا دیتا ہوں۔ ایک تھے مولانا محمد جہانگیر صاحب حیدرآبادی، یہ سول انجینئر تھے، عثمانیہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، رین بازار حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ اتفاق سے آئے تھے تو ہماری براہ راست ملاقات ہوئی ان کی، اور عجیب بات ہے، میں آپ کو چونکہ انہوں نے بتایا ہے بتاتا ہوں، اس لیے آئے تھے کہ کہیں رشتہ ہو جائے بچیوں کا، اس پریشانی میں آئے تھے۔ خیر وجوہات بہت سی تھی اس کی۔ تو یہ صاحب اصل میں انجینئر تھے، یہ منتقل ہو گئے تقسیم میں ادھر، وہاں سرکاری نوکری ملی، سرکاری نوکری کرتے رہے، بچے بڑے ہوئے، پڑھ لکھ کے قابل ہوئے، اسٹیٹس میں چلے گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ میں قرآن مجید حفظ کر لوں، کیونکہ اب اتنی کمانے کی ضرورت نہیں رہی، تو انہوں نے ریزائن کر کے قرآن مجید حفظ کیا۔ جب حافظ بن گئے بہت تھوڑی مدت میں، 2 سال میں، تو ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ 2 سال میں اگر حافظ بن سکتا ہوں تو عالم کورس بھی کر لے سکتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لے کر 8 سال کا مکمل کورس کیا اور عالم بنے۔ عالم بننے کے بعد افتاء کیا، اور یہی صاحب حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کی دارالفتاء والارشاد میں معین مفتی تھے حضرت مفتی صاحب کے۔ اور یہ جو بھیڑ کی صورت میں بھیڑیا ہے، یہ پورا فتویٰ ان کا لکھا ہوا ہے، چونکہ یہ حیدرآباد کے تھے، پورے واقف تھے اس سے اچھی طرح، تو انہوں نے مکمل فتویٰ لکھا، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں مکمل فتویٰ تو جو لکھا تھا اس سے 3 گنا زیادہ تھا، مگر حضرت نے سب کاٹ پیٹ کر کے اتنا کیا اس کو۔ تو خیر وہ ایک فتنہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، کشمیر میں بھی کام کرتا ہے، آندھرا پردیش کے مختلف علاقوں میں اور کرناٹک کے مختلف علاقوں میں کام کرتے ہیں۔ پہلے صرف آصف نگر میں تھے، اب وہ آصف نگر میں 220 مکانات ہیں جو ان کے گرو اعلیٰ کے اتنے ہی موقوفہ ہیں۔ اس وجہ سے فیملیاں بہت ہو گئیں، تو دوسری جگہ جا کے بسے، تو حکیم پیٹ ایک تو متمول کالونی ہے سامنے، اور ایک پیچھے غریب کالونی ہے، اس میں جا کر بسے ہوئے یہ لوگ، اور وہاں ٹولی چوکی وغیرہ اس پورے علاقے میں اپنا فساد پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح وجے واڑہ میں، گنٹور میں، کہاں اس طرح یہ لوگ دھوکہ باز بن کر کے کرتے ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے، ان کا ہر مبلغ ڈھیٹ ہوتا ہے اور جری اتنا کہ آپ اس کو بے حیا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بے حیائی کے حد تک جری ہوتا ہے اتنا، کچھ بھی کرو آپ، دھکے دو، نکالو، ڈھکیلو، پھر بیٹھ کے برابر سنتا آپ کی بات، اور بہت صبر سے سنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقابلہ اس سے کرنا آسان نہیں، اس کی معلومات پختہ ہوتی ہیں، عام آدمی اس سے نہیں کر سکتا، شاید جب ہم جیسے بہت سے مولوی بھی اس سے مناظرہ نہیں کر سکتے، بحث نہیں کر سکتے، بڑی معلومات رکھتا ہے اور ڈٹائی سے بات کرتا ہے، مضبوطی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ہارتا کبھی نہیں۔ تو یہ لوگ جا کر ہندوؤں میں بھی کام کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، اب کرناٹک میں بھی ہے، بنگلور میں ہے، ٹمکور میں ہے، مستقر بنگلور میں ہے، مستقر حیدرآباد میں ہے، اور بلاری میں ہے، اور گوا کے تک مسلسل اس پوری پٹی پر، رائچور میں، ہر جگہ ہیں یہ لوگ۔ ہم سمجھتے ہیں فتنہ نہیں ہے،
فتنہ ایسا نہیں ہے، نہیں، ہر جگہ ان کے مبلغین موجود ہیں اور ہر جگہ یہ لوگ کام کرتے ہیں. ان کے بارے میں بھی ہم کو جاننے کی ضرورت ہے اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور کیسے ہیں. یہ چند بسویشور اس نے اپنا نام رکھ لیا تھا، اسی نام سے ہم نے کتاب بھی لکھی جس میں بڑی مشکلوں سے اس کی 16 کتابیں حاصل کر کے اس سے اس کے عقیدوں کو اس میں جمع کر دیا ہے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے ایک مرتبہ فرمایا وہ آپ کی کتاب چند بسویشور کیا ہے، وہ میں ادھر ادھر سے دیکھا تھا، کیا بلا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجھے کیا بلا ہے. تو ہے ویسی بلا وہ، لیکن وہ بلا چونکہ یہاں ہے موجود تو ہم لوگوں کو تو جاننا ہے، ہم لوگوں کو اس بلا سے جاننا، اس لیے کہ اس کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، کیا بولنا چاہ رہا، کیسے بولنا چاہ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتی. وہ کہتا ہے ابن مریم کو تو چھوڑو، ابن مریم خانقاہ میں پانی بھرتے ہیں، یہ اس کا عقیدہ. اور کہتا ہے کہ ہر نبی صرف نبی تھا اور مسلمان جو ہے وہ جامع الانبیاء ہے. اب کون سمجھے بھائی ان باتوں کو؟ ہر نبی صرف نبی تھا اور مسلمان جامع الانبیاء ہے. اور اس کو قادیانی سے اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ قادیانی غلط ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنے کو نبی کیوں کہا، وہ ایک نبی تھوڑی ہے، وہ جامع الانبیاء کہنا چاہیے تھا اس کو، تو اس نے نبی کیوں کہا. تو اس کا اختلاف ایسا ہے. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ 1300 سال کے بعد ہر نبی دوسرا جنم لیتے ہیں. 1300 سال اس لیے مقرر کیا کہ اپنے کو نبی آخر الزماں کا دوسرا جنم بتانا تھا، تو 1300 کی حد مقرر کی کہ ہر 1300 سال کے بعد نبی دوسرے جنم میں آتا ہے اور میں محمد الرسول اللہ کا دوسرا جنم ہوں، نعوذ باللہ. اور کہتا تھا کہ میں یوسف ثانی ہوں، یوسف ثانی. اور پوچھا گیا ثبوت کیا ہے تو سر جھکایا، پھر اس کے بعد کہا یوسف ایھا الصدیق، تو یہ دلیل ہے میری کہ میں یوسف ہوں. ہمارے مولانا عاقل صاحب کے سامنے ذکر آیا، ایک میٹنگ اس سلسلے میں ہوئی تھی، ذکر آیا تو مولانا جو ہے بہت ضعیف تھے، بیمار بھی تھے، تو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ ذکر آیا کہ وہ اپنے کو یوسف بھی کہتا تھا تو مولانا سر اٹھا کے بولے کہ آئینے میں صورت دیکھ لو، بولو. اب 1000 جوابوں کا ایک جواب ہے وہ، سمجھے. تو یہ دعویٰ کرتا تھا. اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ آفتاب ہدایت جو 1300 سال پہلے فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا تھا، ٹھیک وہی آفتاب ہدایت 1300 سال کے بعد آصف نگر سے طلوع ہوا ہے. اب یہ اس کی کتابوں میں ہے، نشأۃ الثانیہ میں، اس کی کتاب کا نام ہے نشأۃ الاخری. اور اس کی ایک کتاب ہے اعادہ اسلام، اور اس کی ایک کتاب ہے شمس الضحیٰ، اس میں تو عجیب عجیب باتیں ہیں. اور ایک کتاب ہم کو قلمی ملی ایک خاص طریقے سے جو اس کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، وہ اس کی سوانح حیات ہے، خود نوشت، اور اس کا نام بھی اس میں نشأۃ الثانیہ رکھا ہے اس کا نام. تو اس کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس فرقے سے واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ بڑے بڑے لٹھے ہیں، پگڑی ہے، صدری ہے، لمبا کرتا ہے ہم لوگوں کے ویسا ہی. البتہ ٹخنے چھپانا ان کے ہاں ضروری ہے، ضروری ہے. باقاعدہ اس کے ایک خلیفہ نے لکھا ہے، عبد القادر اس کا نام ہے، اس خلیفہ نے لکھا ہے کہ یہ پانچے اونچے رکھ کر جو لوگ پھرتے رہتے ہیں یہ کون سا دین ہے، یہ دین نہیں ہے، اس لیے قصداً چھپانا چاہیے. تو وہ سب کے نیچے لڑتے رہتے ہیں پینچے ان لوگوں کے، وہ اس سے پہچان لینا کہ یہ تبلیغی جماعت کا نہیں ہے، اور مشائخ میں سے بھی نہیں ہے، بریلویہ میں سے بھی نہیں ہے، دیوبندیہ میں سے بھی نہیں ہے. پگڑی کے باوجود، صدری کے باوجود، لمبے کرتے کے باوجود پینچے سے پہچان لیجیے، اور لٹھوں سے، یہ بڑے بڑے لٹھے پیچھے لٹکے ہوئے، وہ لٹھوں کا بھی ایک فلسفہ ہے جو سنانے کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد ابھی جو قریب میں آیا ہے فرقہ بن کر کے، وہ جماعت المسلمین ہے. جماعت المسلمین کے بارے میں حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے، وہ رسالہ نیٹ پر بھی موجود ہے. مجلس علمیہ آندھرا پردیش نے اس کو 2 حصوں میں ان کے 4 مضامین شائع کر دیے ہیں. وہ چھپا ہوا ہے، اس سے پہلے کے اجلاس میں تقسیم بھی کیا گیا تھا، علماء کو دیا گیا تھا. ابھی بھی اگر موجود ہے تو جو صاحب کاؤنٹر سے لینا چاہیں لے لیں. اس میں جماعت المسلمین کی تاریخ بھی آ گئی ہے، حقیقت بھی آ گئی ہے. جماعت المسلمین کا لٹریچر بہت کم ہے. ایک چھوٹا سا ان کا رسالہ ہے دعوت اسلام،
جس میں انہوں نے سب کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ تو 8 اکائیاں ہیں جن پر ان کے مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کا بھی مختصر ہم ان کے مذہب کی بنیاد کو سنا دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتے، اپنے علاوہ باقاعدہ طور پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ سوائے اس کے جو جماعت المسلمین کا ممبر ہو کوئی مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، بریلوی جماعت ہو، اہل سنت، کوئی بھی ہو، سب کافر ہیں سوائے جماعت المسلمین کے۔ یہ ان کا صاف اور صریح فتویٰ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فتویٰ اسلام نہیں ہوتا، دین اسلام ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں اطاعت کسی کی بھی نہیں کی جا سکتی، کسی امام متبوع اور امام مجتہد کی نہیں کی جا سکتی، البتہ وقت کے امام کی جا سکتی ہے، اور ان کے ہاں جو ان کی جماعت کا امیر ہوتا ہے وہ امام مفترض الطاعہ ہے، اس کی اطاعت لازم اور واجب ہے ان کے پاس۔ یہ سب قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے خلاف اور اسلام کے خلاف ہے۔ اب ایک سوال آیا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا جماعت المسلمین کو ہم کافر کہتے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا جواب میں کہ ہم تو ان کو کافر نہیں کہتے، لیکن اس کو کیا کہیے کہ وہ ہم کو مسلمان نہیں کہتے، وہ ہم کو مسلمان نہیں کہتے اور کافر کہتے ہیں، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ وہ آپ سمجھ لیجئے، ہم نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے ان کو، لیکن وہ جب کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے تو مسلمان کی نظر میں وہ کیا ہوں گے؟ وہ مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ لوگ بھی بہت کام کر رہے ہیں جگہ جگہ، ہم بے خبر ہیں دوستو۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ فتنے جب سر سے اونچے ہوتے ہیں تو ہم کو کچھ ذرا احساس ہوتا ہے، تو خواجہ بیدار شود بعد از خرابی بسیار والا قصہ ہے۔ ہم چوکنا پہلے سے نہیں ہے، اقداماً اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے، حق کا احقاق نہیں کرتے، دفاعاً کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے تجربہ بتاتا ہے دفاع میں 10% فائدہ ہے، اقدام میں 90% فائدہ ہے۔ ہم کو آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے، جو علاقے متاثر نہیں ان کو بچا لو، اور جو متاثر ہو گئے ان کو کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن جو متاثر نہیں ان کو بچا، اسی کے پیچھے پڑے رہیں گے تو یہ بھی ہو جائیں گے، جب یہ بھی ہو جائیں گے تو یہاں بھی ہماری کامیابی مشکل تر ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے جماعت المسلمین کو سمجھنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ شخص پہلے اہل حدیث تھا، پھر غربائے اہل حدیث میں چلا گیا، اور اس کے الیکشن میں جب ہار گیا تو جماعت المسلمین بنایا۔ اور اس کا ایک آسان جواب مولانا راشد صاحب کل جو اس طرح بات کر رہے تھے نا، ذرا ان کا ایک مزاج ہے، بات اسی طرح کرتے ہیں لیکن بات غلط نہیں کہتے، بات تحقیق کی کہتے ہیں۔ آپ ان سے بات کر لیں بعد میں تو وہ تحقیقاً جواب دیتے ہیں اس کا۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ چاہے مولانا راشد صاحب ہوں کہ کوئی بھی ہوں، ہم ہوں کہ آپ ہوں، غلطی تو سب سے ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو مبرہ منزہ نہیں کہتے، لیکن چونکہ اس لائن میں مسلسل کام کرتے ہیں تو تجربہ ان کا مضبوط ہے، اور آپ نے دیکھا کہ احادیث روایت ان کے ذہن میں محفوظ ہیں، اور وہ تفصیل سے اس کو بیان کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی اتفاق کرے نہ کرے، وہ الگ بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے، اپنی اپنی تحقیق کی بات ہے۔ تو مولانا راشد صاحب کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے ایسے ہی ہنستے ہنستے ایک جملہ کہہ کے مسئلے کو ختم کر دیا۔ وہ یہ کہا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام اللہ نے رکھا ہے اور وہ المسلمین ہے، تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ نے المسلمین رکھا تھا، تم نے جماعت المسلمین رکھا ہے، لہذا تمہارا نام اللہ کا رکھا وہی نام نہیں ہے اور تم اللہ کی جماعت ہی نہیں ہو، بس ختم۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو ایسی ہی باتیں کرنا پڑتا ہے۔ وہاں ظہیر آباد والے ماشاءاللہ قریشیاں ہی دماغ درست کر دیے۔ قریشیوں کو جب معلوم ہوا کہ صاحب یہ ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے تو گوشت کی دکان پر آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کافر کا ذبیحہ ہے، آپ کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو ایسی ناطقہ بندی ہوئی کہ دال چاول پہ آ جانا پڑا سمجھے، وہیں درست کر دیا ان لوگوں۔ تو ہم سب مل کر کے اگر ہم ان لوگوں کو ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ یہاں بارکس میں مسجد بنائے تھے، اس پر جماعت المسلمین لکھے تھے، وہ نوجوان گئے وہ جماعت المسلمین کی تختی نکال دی، خود ہی نماز پڑھنا شروع کر دی، اس لیے کہ یہ مسجد ہے، مسجد کسی کی خاص ہوتی ہے کیا؟ تو ان کی کتاب جو فقہ کی ہے اس کا نام منہاج المسلمین ہے، ان کی کتاب جو تاریخ کی ہے اس کا نام ایام المسلمین ہے، ان کی جماعت کا نام جماعت المسلمین رجسٹرڈ ہے،
کیونکہ اللہ نے نام تو رکھا مگر ہم امان اور حفاظت نہیں دی، تو پاکستان گورنمنٹ میں رجسٹرڈ کرا لینا پڑا ان کو، اس لیے انہوں نے جماعت المسلمین رجسٹرڈ ہر جگہ ایسا لکھا ہوا ہے۔ اور 8 اکائیاں ہیں، ہمارا حاکم صرف ایک، ہمارا کلمہ صرف ایک، ہماری کتاب صرف ایک، ایسی 8 اکائیاں ہیں۔ وہ 8 اکائیوں میں سے کسی ایک اکائی کا بھی مسلمانوں میں سے کوئی منکر نہیں ہے، تو ان کا امتیاز کیا ہے بھائی؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں انسان ہوں اس واسطے کہ میرے کو 2 آنکھ ہیں، میرے کو 1 ناک ہے، میرے کو 2 ہاتھ ہیں، تو آپ بولیں گے ہم کو بھی ہیں تو ہم کیا جانور ہو گئے؟ تو ان کا یہ کہنا کہ ہمارا حاکم ایک ہے تو ہمارے کیا 100 حاکم ہیں؟ ہمارا بھی ایک ہی ہے۔ اور حاکم کے جو معنی وہ کرتے ہیں وہ غلط ہے، وہی یرید بہل باطل والا معاملہ، تو ان کے بارے میں بھی آپ جان لیں۔ اور اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ شکیل بن حنیف کی ہے۔ شکیل بن حنیف ایک بالکل ہی نیا فتنہ ہے، بہت سے لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے کہ یہ کون بزرگوار ہیں۔ یہ شکیل بن حنیف کو بہرحال ہدایت کے بعد گمراہی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ہر خطبہ کہتا ہے، ہماری قرآن کہتی ہے۔ یہ شخص پہلے پتہ نہیں کہاں سے آیا اور پھر وہ جماعت میں لگ گیا، تبلیغی جماعت میں بہت دن کام کیا۔ اس زمانے میں اس کو بہت بڑے خواب دکھتے رہے، کئی خطوط مرکز کو اس نے لکھے تھے، ان کا ایک مجموعہ چھاپ کے لوگوں کو بھیجا تھا، میرے پاس بھی آیا تھا تقریباً 8-10 سال پہلے۔ تو کیا بے وقوف آدمی ہے، اس کو ہم نے ردی میں ڈال دیا تھا، رکھتے تو شاید آج کام آتا، اس کو پھینک دیا تھا۔ تو اس نے بہت سی باتیں جبھی سے دعوے شروع کر دیے تھے۔ پھر وہ جماعت کے حضرات نے جب دیکھا کہ یہ شخص تو بہت غلط محسوس ہو رہا ہے، تو اس کو جماعت سے کاٹ دیا گیا، علیحدہ کر دیا گیا۔ پھر وہ دلی میں رہ کر کے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے پر کچھ لوگ بہرحال ماننے والے مل گئے تو وہ مان لیے، وہاں سے مار پیٹ کے بھگایا گیا، تو وہ نظام الدین سے بھاگا، بہار کہاں چلا گیا اپنے وطن۔ پھر وہاں سے اورنگ آباد میں، اس کا ایک خلیفہ اورنگ آباد میں رہتا ہے، اس نے وہاں پر باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ اورنگ آباد کے علماء نے اس کا مقاطعہ کیا، پکڑا، باقاعدہ بات چیت کی، سختی کی۔ اس سختی کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہم دین تو نہیں چھوڑیں گے، بستی چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بستی چھوڑ دی اور اورنگ آباد کے کسی غیر آباد علاقے میں جا کر اپنے پھوس کے مکانات بنا کر سب ایک جگہ وہیں پر آباد ہو گئے۔ یہاں سے ہمارے مولانا احمد عبید الرحمن صاحب نے کچھ علماء سے ربط کر کے تفصیلات معلوم کی تھی چند برس پہلے، یہ تفصیلات۔ اب جب وہاں سے ہکالے گئے تو کچھ تو وہاں آباد ہوئے، کچھ منتشر ہو گئے خوارج کی طریقے سے دوسری جگہوں پر۔ تو ان کو شاید رستے میں ظہیر آباد مل گیا، اور ظہیر آباد کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ظہیر آباد کے بھی علماء ہیں، تو برا نہیں مانیں گے انشاءاللہ، وہ خود بڑے مقابلے سے ہمت سے کھڑے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ظہیر آباد میں یہ جتنے فرقے سن رہے نا، ہر فرقہ ہے ظہیر آباد، وہاں پر ہر فرقے کے کچھ نہ کچھ لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو جیسا حیدرآباد میں ہر فرقہ ہے، ظہیر آباد میں بھی ہر فرقہ موجود ہے، یہ مناسبت ہے دونوں شہروں کے درمیان۔ تو ان فرقوں میں وہاں آ کے یہ وہاں بھی، پھر وہاں سے BHEL پہنچے۔ وہ BHEL کے قصے تو یہاں علماء نے کافی کوشش کی اور بڑی محنت کی۔ ایک حج کو جا رہا تھا تو اس کے خلاف جد و جہد کی ختم نبوت نے، مجلس تحفظ ختم نبوت نے، اور اس جد و جہد کے بعد الحمدللہ وقف بورڈ والوں نے کہا کہ صاحب فتویٰ لاؤ، تو دارالعلوم حیدرآباد کا فتویٰ لے گئے، تو بولے نہیں نظامیہ کا لاؤ، تو پھر نظامیہ سے لے گئے، انہوں نے بھی تکفیر کی۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کے یہ عقیدے ہیں اور یہ کفر ہے، اس لیے ہم آپ کی پروسیسنگ نہیں کر سکتے، ویزا کاروائی نہیں کرا سکتے، نہیں بھیج سکتے۔ تو اس نے جواب لکھ کر دیا یہ ہمارے عقیدے ہیں، آپ اگر ہم کو بھیج سکتے ہیں تو بھیجیے، نہیں بھیج سکتے تو نہ بھیجیے، ہم کو کوئی شکایت نہیں۔ ہمارے نبی کو بھی مکے والوں نے مکے کے باہر روک کے واپس کر دیا تھا، ہم اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ نہیں مانا۔ تو جو سسرے لوگ تھے وہ پکے مسلمان تھے، ان لوگوں نے علماء سے مشورہ کیا، ان کی بیٹیاں بھی ناراض تھیں ان کے عقیدے بدلنے سے، تو بولے کہ تمہاری بیٹیوں کو لے جاتے تو لے جاؤ، لیکن ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسا ہوا، یہاں تک بات پہنچی۔ اب یہ سلسلہ اورنگ آباد میں جاری ہے، یہاں بھی جاری ہے، اور ابھی ہم کو معلوم ہوا ہے باخبر لوگوں سے، کاماریڈی میں کام کر رہے ہیں، گنٹور میں کام کر رہے ہیں، بودھن نظام آباد میں بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ چونکہ ہر علاقے کے علماء ہیں، آپ تحقیق کر لو، کھوج لو، پتہ چلاؤ اور اس کا مقابلہ کرو۔ اگر یہ پودا ہے تو 2 انگلیوں سے نوچ کے پھینکا جا سکتا ہے،
اور اگر یہ درخت بن جائے تو اس کا اکھاڑنا آسان کام نہیں ہے. پھر وہی رونا روتے رہیں گے اور ایسی کانفرنسیں ہم لوگ کر کے ان کے خلاف ان کی باتیں کرتے رہیں گے, ہوگا کچھ نہیں. اس وجہ سے ہم ان کا مقابلہ کریں. یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ بھی, اس کے بارے میں اشرف الجرائد میں ہم نے مولانا سنبھلی کا مضمون بہت تفصیل کے ساتھ کئی قسطوں میں شائع کیا ہے, جس میں انہوں نے اس کی پوری تحقیق کر کے مکمل طریقے پر اس کا اول آخر سب پیش کر دیا ہے, اور اس کا باطل ہونا, کافر ہونا اور گمراہ ہونا بتا دیا ہے. اس لیے اس سلسلے میں بھی ہمیں کام کرنا ہے علماء کرام کو. اور یہ فرقے جو ہیں, اس کے بعد اہل قرآن کا بھی آ گیا, سب آ گیا. یہ اسلام سے خارج فرقوں میں ایک اور آخری ہے, اور وہ ہے غیر جاندار. یہ سب جاندار تھے, ایک غیر جاندار ہے, اور وہ ہے انٹرنیٹ کا فرقہ. یہ جو اس پر جتنی گمراہیاں ہیں, ان گمراہیوں کا کوئی حل نہیں. ایک صورتحال یہ ہے میرے دوستو, علماء کرام ہے, میں عرض کر رہا ہوں, جو تجربے سے سامنے بات آتی ہے اور تشفی نہیں ہوتی, وہ یہ ہے کہ ہم مناظرے, مقابلے, کتابیں لکھنا, بات کرنا, سمجھانا, کانفرنسیں کرنا, سیمینار کرنا, سب زمین پر کر رہے ہیں. اور فتنہ اس سے کہیں زیادہ, 100 گنا زیادہ وہ آسمان پہ ہو رہا ہے, یعنی نیٹ پر ہو رہا ہے فتنہ. اور جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, ہماری مسجد میں آ کے کوئی گمراہ نہیں ہو رہا ہے. اگر 10% لوگ انسانی محنت سے بھٹک رہے ہیں, تو 90% لوگ وہ انٹرنیٹ کی محنت سے بھٹک رہے ہیں. اگرچہ کہ اس کے اوپر بھی انسان ہی کام کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم کیوں نہیں ہیں وہاں موجود, ان کے مقابلے میں ہم کیوں موجود نہیں ہیں حق کا احقاق کرنے کے لیے. تو دیکھنا یہ بھی ہے, سوچنا ہے کہ فتنے کہاں سے اٹھ رہے ہیں اور ان کا دفاع کہاں کیا جا رہا ہے. کیا ہم جڑوں پر پہنچ سکتے ہیں, جڑیں ہی کاٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو علماء ربانیین کے مشورے سے اور ان کی تحقیق کے مطابق اس کا راستہ معلوم کریں اور جڑیں کاٹنے کی فکر کریں. اگر ہم جڑیں کاٹیں گے تو کام آسان اور سہل ہو جائے گا. اب اس کے بعد جو مسئلے رہ گئے ہیں وہ اندرون اسلام کے ہیں, جس کو ہم اس وقت اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اندرون اسلام میں بریلویت ہے, سلفیت ہے, مودودیت ہے. اس میں سب سے زیادہ خطرہ یہ سلفیت سے لاحق ہے. وجہ اس لیے نہیں کہ کل جیسے بتایا گیا تھا, مسائل کی وجہ سے نہیں. مسائل کی وجہ سے تو ہم کبھی بھی پلٹ کے نہیں دیکھیں گے کہ آپ نماز ایسا پڑھ رہے ہو کہ ایسا پڑھ رہے ہو, پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے ہم. بلکہ ضرورت پڑے تو آپ کی تائید کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ بھی ایک شکل ہے اسلام کی ہی, سنت ہی کی, تو اس میں تو نہیں کہیں گے. مگر یہ ہمارے لیے جو فتنہ بن رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے نہیں. یہ چونکہ جڑوں کو کاٹ رہے ہیں اسلام کی, اور اسلام کو بالکل ایک فلسفیانہ مذہب بنا کے رکھ رہے ہیں, اور اسلام سوائے نماز کے اور کوئی چیز کا نام نہیں ہے, نہ اس کی کوئی تہذیب, نہ اس کے احکام و مسائل, اور نہ اس کی کوئی تفصیل. اور پھر یہ کہ اسلام کے لیے کتاب و سنت براہ راست کافی ہے, سلف تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں, صحابہ کے وساطت کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو نظریات ہیں, یہ نظریے میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف اور ان کا ہمارا اختلاف وہ عقیدے کا ہے, اصل کا ہے, جز کا نہیں. اس لیے جب بھی غیر مقلدین کی بات تو خالی رفع دین وغیرہ کی بات نہیں ہے, یہ بہت معمولی بات ہے. اس مسئلے میں کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہے. اس مسئلے کو ہم ہمارے حد تک حنفی بھائیوں کو سمجھا لیں گے کہ بھئی آپ بھی غلط نہیں ہیں, آپ بھی صحیح چل رہے ہیں, اور وہ اس پر مطمئن ہیں تو کر لینے دو, ان سے آپ کو جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہی ہم سمجھاتے ہیں. ہم کسی کے ہاتھ نیچے نہیں اتروائے, ہم کسی کی آواز پست نہیں کروائے. ہم نے آج تک کسی کو پکڑ کے اس طرح مت کرو, پیر نزدیک کرو, مجبور نہیں کیا. ہم نے نہیں کیا. وہ بریلویہ نے کیا ہوگا تو کیا ہوگا, لیکن ہماری مسجد میں کبھی ایسا نہیں کیا گیا. کیونکہ ہم کیسے کریں جب وہ بھی کسی حدیث میں موجود ہے اور ہمارا احترام اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس بارے میں جرأت کریں, گستاخی کریں. ہم کیسے کریں؟ ہم تو اس کو توہین سمجھتے ہیں, ایسی توہین جو کفر کا سبب بنے. تو زبان سے بھی زیادہ سخت الفاظ نہیں بولتے, جبکہ وہ لوگ بولتے بھی ہیں تو جواب میں بھی ہم نہیں بولتے. یہ ہماری احتیاط اپنے ایمان اور اپنے حبیب کی ہر سنت کے احترام کی وجہ سے ہے. اس وجہ سے یہ مسئلہ نہیں.
جو ہم کو ان سے بار بار اختلاف کر کے آپ کو جمع کر کر کے علماء سے یہ دروس دلوانے پڑ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں بات نماز کے مسائل کی نہیں ہے، یہاں دراصل بات ہے اہل سنت والجماعت کے اعتماد کو مجروح کرنے کی، اور وہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر اس میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے دین کی چولیں ڈھیلی نہیں پڑ جائیں گی، ہمارے دین کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ اس وجہ سے ہم کو اس کی فکر کرنا ہے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کر کے آپ کو وہ عقائد کے بارے میں چند باتیں سنا دیتا ہوں ان لوگوں کی، مختصر۔ شیعوں کے عقائد کے بارے میں نے ان کی معتبر ترین کتاب اصول الکافی، بحار الانوار، مرآت الانوار، اور اسی طریقے سے صراط مستقیم، البرہان وغیرہ سے کچھ باتیں نقل کی ہیں جو ان کی معتبر ترین متفق علیہ علماء کی کتابیں ہیں۔ نمبر 1، صفات خداوندی مثلا سمع و بصر، وجہ و ید کی نفی کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا وجود نہ عالم کے اندر ہے اور نہ باہر۔ اسماء اللہ سے مراد ان کے ائمہ کو لیتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو اس کی تفسیر میں شیعہ امام کلینی نے جعفر صادق کے حوالے سے یہ لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم ائمہ ہی اسماء حسنہ سے مراد ہیں جن کی معرفت و توسط سے کے بغیر بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے۔ یہ اس آیت کی تشریح انہوں نے کی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رویت کے منکر ہیں، جیسا کہ ان کے امام المجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھا نہیں جا سکتا۔ نمبر 3، ائمہ کے قبور سے استدعاء و استغاثہ کو درست سمجھتے ہیں کیونکہ ائمہ خود امت کی فریاد رسی اور حاجت براری پر قادر ہیں۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ بھی انہوں نے لکھا ہے صاحب بحار الانوار نے، وہ یہ کہ جب تم کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اس ضرورت کو ایک چٹھی پر لکھو اور اس چٹھی کو گول لپیٹ کر مٹی کی ٹکیا بنا کر اس کے اندر رکھ دو، اور پھر اس مٹی کی ٹکیا کو کسی کنویں میں، کسی تالاب میں یا کسی دریا میں رکھ دو، خود بخود یہ ٹکیا امام کے پاس پہنچ جائے گی اور امام تمہاری مدد غیب سے کر دے گا۔ ان کے ہاں ائمہ کو تحلیل و تحریم کا حق ہے۔ نمبر 5، حضرت حسین کی قبر کی زیارت کو 20 مرتبہ حج کرنے سے افضل مانتے ہیں۔ نمبر 6، حضرت علی کو رب الارض والسماء مانتے ہیں۔ نمبر 7، حضرت علی کو دنیا اور آخرت کا مالک کہتے ہیں۔ نمبر 8، کائنات کے حوادث اور وقائع کو ائمہ کے تصرف سے مانتے ہیں۔ نمبر 9، موجودہ قرآن کو محرف مانتے ہیں اور حضرت علی کی جمع کردہ ایک اور قرآن کو اصل مانتے ہیں جو امام غائب کے ظہور کے بعد سامنے آئے گا۔ نمبر 10، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتد، ام الشرور اور شیطانہ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 11، حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو مرتد، منافق اور واجب اللعنت قرار دیتے ہیں، اور حضرات شیخین کے لیے تو ان کی ہر کتاب میں ایک دعا ملتی ہے، بد دعا، اس کا نام ہے دعاء صنمی قریش۔ دعاء صنمی قریش، یہ دعا ان کے ہاں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اب تک کم از کم ان کے بڑے علماء نے 10 شروحات لکھی ہیں اس کتاب کی، اتنی اہمیت ہے۔ نمبر 12، سوائے 3 صحابہ کے تمام صحابہ پر وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ چند نمونے ہیں، اور پھر ائمہ کا معصوم عن الخطا ہونا اور وغیرہ وغیرہ اتنے حفوات ہیں کہ اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہوں تو ہم نے ایک مدینہ یونیورسٹی کے عقیدے کے استاد ممدوح الحربی ہیں، ان کی ایک کتاب سے مجمل و عقائد شیعہ سے ان کے قائم کیے ہوئے 37 سوالات کا اردو ترجمہ، جس کا انہوں نے عنوان رکھا نداء الی عقلاء الشیعہ، وہ رسالہ یہاں موجود ہے کاؤنٹر پر، آپ لے کے پڑھ لیں، اسی سے سمجھ میں آئے گا کہ کتنے تضادات ہیں، کتنا جھوٹ، کتنا مکر و فریب اس کے اندر ہے۔ مہدویوں کا مختصر تعارف تو میں نے کر دیا، ان کے عقائد یہ ہیں۔ نمبر 1، اپنے امام کو سرور کائنات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صفات والا مانتے ہیں۔ نمبر 2، امام کا خاتم الولایت ہونا اور تمام انبیاء اور اولیاء کا خاتم الاولیاء سے فیض پانا، اور اس وجہ سے ولایت کا نبوت سے افضل ہونا مانتے ہیں۔ نمبر 3، ہر نبی کے لیے ایک ایسا مثیل ہونا ضروری ہے ان کے ہاں جو نبی کے برابر ہو،
چنانچہ خاتم النبیین کا مثیل مہدی موعود سید محمد جونپوری ہے۔ نمبر 4 ان کے امام کا پیدائش سے لے کر نبوت تک کے تمام کمالات محمدی میں ذاتاً و صفاتاً نبی کا ہمسر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5 اپنے امام کے لیے ایسی معرفت رب مانتے ہیں جیسی معرفت رب کسی اور کو نصیب نہیں، یعنی ان کی عبارت یہ ہے کتاب میں کہ سید محمد جونپوری نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کی جو معرفت نصیب ہوئی ہے اس معرفت کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نبی تو کیا ولی تو کیا کسی نبی کو دیا جائے تو وہ تحمل نہیں کر سکتا، یہ ان کو معرفت نصیب ہوئی تھی۔ نمبر 6 ان کے امام کا خزانہ ایمان کا مالک ہونا اور حاکم ہونا مانتے ہیں۔ نمبر 7 ان کے خلفاء لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کے جاننے والے تھے اور عرش سے لے کے تحت الثری تک تمام علوم سے واقف تھے۔ نمبر 8 پہلے ان کے امام اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے، بعد میں خود اللہ تعالیٰ ان کا عاشق ہو گیا تھا۔ نمبر 9 جب وہ حج کرنے گئے تو کعبۃ اللہ خود ان کا طواف کرنے لگا، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ سے پوچھا کہ تم پہلے بھی آئے تھے حج کرنے کے لیے، اب میرے ساتھ بھی آئے ہو تو کیا فرق محسوس کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جب پہلے آیا تھا تو اس وقت کا فرق یہ ہے کہ جب میں کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کر رہا تھا اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ آپ کے اطراف طواف کر رہا ہے اور کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ کہہ رہا ہے۔ نبوت اور مہدیت میں صرف نام کا فرق ہے، مرتبہ ایک ہی ہوتا ہے۔ نمبر 11 ان کے امام کی معرفت ہی حق تعالیٰ کی معرفت ہے اور ان کا امام معصوم عن الخطا ہے۔ نمبر 12 ان کے صحابہ کو انبیاء کے مقامات حاصل تھے بلکہ انبیاء سے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ نمبر 13 وہ قرآن کے ایسے معنی لائے تھے جو زمانے نبوت میں بھی کسی کو نہیں معلوم تھے۔ چنانچہ اسی کے مطابق ان کے ایک عالم نے جو بنگلور میں رہتے ہیں سید عابد خون میری، اس کا ترجمہ قرآن ہے، اس کا نام ہے نور ایمان۔ اس سے میں نے صرف سورہ بقرہ کے اندر جتنی خلاف ایمانیات اس نے باتیں لکھی ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کر دی ہیں۔ مہدوی بیان تفسیر کے نام سے وہ رسالہ بھی یہاں کاؤنٹر پر موجود ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں انہوں نے کیسی کیسی تحریفیں کی ہیں، اس کو اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ نمبر 14 ان کے امام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات و صفات میں اس قدر متحد ہیں کہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ اور ایک لطیفہ بھی سن لیجئے کہ مقام محمود کے معنی ان کے پاس یہ ہیں کہ وہ مقام محمود صرف ہمارے نبی کا مقام نہیں ہے، وہ اصلاً سید محمد جونپوری کا مقام ہے، مقام محمود۔ اور کہتے ہیں کہ حشر میں جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو جنت سے ایک ہاتھی لایا جائے گا، اس ہاتھی کے جو 2 دانت باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں بڑے والے، وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک دانت پر حضرت محمد نبی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دانت پر حضرت محمد مہدی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ دونوں اس پر بٹھا کر نوشے کی طرح لائے جائیں گے اور پھر ان کو مقام محمود دیا جائے گا، پھولاں چڑھا کے اس کے بعد دیا جائے گا۔ اچھا نمبر 15 ان کے امام مستقل احکام لائے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوم مستقل قوم شمار ہوتی ہے۔ اور اس کی عبارت یہ ہے کہ سید محمد جونپوری نے کہا کہ جس طرح موسیٰ کے ماننے والوں کو یہودی، عیسیٰ کے ماننے والوں کو عیسائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، اسی طرح میرے ماننے والوں کو اولو الالباب کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں اولو الالباب آئے ہیں اللہ نے بلا واسطہ ملک کے مجھ سے براہ راست فرمایا کہ اس سے مراد تیری قوم ہے، لا غیرہم، تیری ہی قوم مراد ہے۔ تفصیل کے لیے ہماری کتابیں مطالعہ مہدویت، مشاہدہ مہدویت کا مطالعہ کر لیجیے۔ قادیانیت کا تو کیا آپ کو بتائیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، قادیانیت کو سب جانتے ہیں۔ یہ دیندار انجمن کے بھی کچھ عقیدے سن لیجیے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ غیب سے شہود میں اور شہود سے غیب میں منتقل ہوتا رہتا ہے
مخلوق میں حلول و ظہور کرتا ہے، ضرورت پر انسانوں کی شکل دھار کر آتا ہے، چنانچہ چند بسویشور اللہ ہی کا ظہور کا ایک شکل ہے۔ ختم نبوت کے بعد بھی انبیاء بشکل دیگراں واپس آتے رہتے ہیں، خود اس کی خانقاہ میں 360 انبیاء فقراء کی شکل میں جلوہ گر ہیں۔ نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین پر نبی کہلاتے ہیں وہی آسمان پر اللہ کہلاتے ہیں۔ اللہ اور محمد ایک ہی حقیقت کے دو روپ اور دو نام ہیں۔ نمبر 3، ہر نبی 1300 سال کے بعد دوسرا جنم لیتا ہے، چند بسویشور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ دوسرا جنم ہے۔ نمبر 4، ختم نبوت کا مطلب نبی کا دنیا میں آتے رہنا ہے اور مسلمانوں کا بالقوہ جامع الانبیاء بن جانا ہے۔ مرزا غلام احمد بہت بلند مراتب شخصیت ہے، اس کی غلطی صرف یہ ہے کہ اس نے ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ نمبر 5، قرآن کریم نبی کے بعد ایک عرصے تک مخفی تھا، چند بسویشور پر دوبارہ نازل ہوا۔ قرآن کی معصور اور منقول تفسیر سے علم حاصل کرنا درست نہیں ہے، قرآن کی تفسیر فلسفہ کائنات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ چند بسویشور مجسم قرآن ہے، خود اس کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ نمبر 6، تمام مذاہب حق پر ہیں اور اجزاء کی حیثیت سے اسلام کے کل میں داخل ہیں، چنانچہ صراحت کی اس نے کہ یہودیت، عیسائیت، بدھیت، لنگایت، مجوسیت تمام مذاہب اسلام میں ایک جز کی حیثیت سے داخل ہیں۔ یہ چند مثالیں اس کے عقائد کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بس یہ چند باتیں اس سلسلے میں عرض کرنی تھیں، حضرت مولانا کا وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلا موضوع اور اگلے مقرر آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں صرف 2 منٹ میں ایک بات اور عرض کر دوں گا کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سب تو ہم نے جان لیا، لیکن اس کا جاننا ان فتنوں کے دفع ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے جہد مسلسل کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کی ضرورت ہے۔ جو بات صبح مولانا نے فرمائی فجر کے بعد کہ ہمارے درمیان اتحاد کامل ہو، ہر اختلاف کے باوجود ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، بس اس نسبت سے ہم سب ایک رہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپس میں ایک دوسرے سے متنفر نہ ہوں، ایک دوسرے سے دور نہ ہوں، سب ایک بن کر کے متحد ہو کر مقابلہ کریں گے تو یہ سارے فتنے ہمارے آنکھوں کے سامنے مردہ ہو جائیں گے یا اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے، کمزور تو پڑ جائیں گے۔ اس لیے ہم سب ان چیزوں کی طرف توجہ کریں کہ ہمارا علم تازہ ہو اور ہماری جہد مسلسل ہو اور ہمارا قلب کا اللہ رب العزت سے خوب مضبوط تعلق ہو۔ علماء کے مجمع میں حضرت شاہ محی السنہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر بڑے درد سے اپنی گفتگو کے اختتام پر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں۔ علماء بہت ہو گئے ہیں پھر بھی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ پہلے تھوڑے علماء تھے مگر ضلالت کو آنے نہیں دیتے تھے اپنی بستیوں میں، تو اس لیے فرماتے تھے دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں۔ اس روشنی کو لانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کو حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابر رحمت کا ابر بن کر سارے جہاں پہ چھائیے، رحمت کا ابر بن کر سارے جہاں پہ چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔